بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ نے جو اتفاق آمدہ ہے ہمارے اعلیٰ کے تذکرے میں یہ ذکر چل رہا تھا اور جو اس سے متعلقہ آیات کریمہ ہیں ان کی بات ہو رہی تھی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملائے اعلیٰ کے لیے اس بات کے افتتاح کے لیے اس فیض کے آغاز کے لیے آیت کریمہ کا انتخاب حجت اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تحریر میں آیا اور سورہ غافر سورہ مومن کی ابتدائی آیات ہیں الذین یحملون العرش، وہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ومن حولہ، اور جو بھی ان کے گرد و پیش میں ہیں یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس میں حمد کو بھی ملاتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ ایمان لاتے ہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور یہ کرتے ہیں کہ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے پروردگار ہر چیز اس کو گھیر رکھا ہے، ہر چیز تیری رحمت اور علم کی وسعت میں ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو اے رب مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیری راہ کی پیروی کی، وقہم عذاب الجحیم، اور اے پروردگار انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن، اور اے پروردگار میں داخل کرتے اس جنت میں جو عدن ہے، باغات والی ہے، اور وہ ایسی جنت ہے کہ التی وعدتہم، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم، اور جو بھی ان کے والدین میں سے نیک ہیں، وازواجہم، اور ان کے دوست یا ان کی بیویاں، وذریاتہم، اور ان کی اولاد، انک انت العزیز الحکیم، بلا شک و شبہ اللہ آپ غالب ہیں، زبردست ہیں اس کام پہ اور حکمت والے ہیں۔ وقہم السیئات، اور بچا لے انہیں تکالیف سے یا گناہوں سے، ومن تق السیئات یومئذ، اور جس کو آپ نے بچا لیا قیامت کے دن کی تکالیف سے، فقد رحمتہ، بلا شبہ آپ نے اس پر بڑی مہربانی کی، وذالک هو الفوز العظیم، اور یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ کرتے ہیں ملائے اعلیٰ کا، اور ملائے اعلیٰ حضیرت القدس، یہ وہ مقام ہے جہاں پر دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی صورت ایک وہاں بنتی ہے، حکم کی صورت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات وہاں بھیجے جاتے ہیں، اور وہ حکم فرشتے وصول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات کہاں سے آتے ہیں اور کس طرف سے
وصولی ہوتی ہے، اس بحث کا اصل محل علم کلام کی کتابیں ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کسی زمانے اور مقام جگہ میں محدود نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ ماننا کہ وہ فلاں زمانے میں تھا، فلاں زمانے میں ہے یا ہوگا، یہ کفر کی بات ہے، کیونکہ زمانہ خود اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اسی طرح مکان کا ماننا کہ اللہ فلاں جگہ پر مقید ہے، ان حدود میں ہے، یہ خود کفر کی بات ہے، کیونکہ جگہ کہ اللہ نے پیدا کی ہے، اور جس پروردگار نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں وہ مخلوق ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ خالق مخلوق میں سما جائے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے حضرات نے جو بحث چھڑی ہے وہ اس وجہ سے بھی کہ وجود کی وحدت اور عالم شہود کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ جب کوئی انسان علم کلام کی اونچے درجے کی کتابیں پڑھتا ہے اور خاص طور سے فلسفیوں کی، اور علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ اور لوگوں کو پڑھتا ہے، اسفار الوا کو اور میر زاہد اللہ جلال اور قاضی حمداللہ، یہ کتابیں منطق اور فلسفے کی اونچی کتابیں، تو پھر طبعاً یہ شوق بھی پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اس سے بھی بلند تر کتابیں پڑھے، جیسے وہ سینا کا فلسفہ، اور اسی طرح جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو لامحالہ اس کے ڈانڈے تصوف سے جا ملتے ہیں، اور تصوف کو جب پڑھتا ہے تو مجدد الفسانی سرمدی رحمۃ اللہ علیہ وحدت الشہود کے بہت بڑے داعی تھے، اور حضرت نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی لکھا ہے اپنے مکتوبات ہی میں کہ وفات سے کچھ دن پہلے حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وحدت الوجود بہت تنگ کوچا ہے، ایک گلی ہے، ایک محلہ ہے، اور حقیقت اس کے علاوہ ہے، اس سے پار ہے، اس سے پرے ہے۔ پھر مجدد رحمۃ اللہ علیہ جو چیزیں اپنے معاصرین کے نام لکھتے ہیں وہ وحدت الشہود کے بہت بڑے داعی ہونے کی حیثیت سے اس کے پرچارک بھی ہیں، اور جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں ان پر بعض اوقات وہ بڑے کڑے لفظوں سے تنقید بھی کرواتے ہیں۔ دوسری طرف وحدت الوجود ہے، اور وحدت الوجود کے بہت بڑے داعی ابن عربی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور ابن عربی اور ان کے ماننے والے یہ سب کے سب توحیدی ہیں، وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور وجود کی وحدت میں وہ اتنے زیادہ مبالغے سے کام لیتے ہیں کہ ان کے بعد ان پر بھی تنقید ہوئی اور شدید تنقید ہوئی، اور ان کے کچھ ہی عرصے کے بعد دمشق میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی بڑی شخصیت ابھری، اور شیخ نے ان ساری چیزوں کا مظاہرہ کیا، لیکن شیخ اس چیز تک پہنچتے جب وہ تصوف اور صوفیہ کے طریق میں ایسے قدم رکھتے جیسے ان حضرات کا قدم بڑا راست تھا،
اور شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر قادری تھے، اور انہوں نے اپنے متعلق ایک جگہ خود بھی تحریر فرمایا ہے کہ ان کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ہی وقفہ ہے، 1 صدی 1.5 صدی 1.25 صدی کا ایسے کا وقفہ ہے۔ تو جب شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جوان ہوئے اور پڑھا، اس زمانے میں مسلمانوں میں جو علمی عروج اور ترقی کا دور تھا، اس وجہ سے دمشق کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک محلہ علم اور توحید اور وجود کی بحثوں سے گونج رہا تھا۔ پھر ابن قیم آ گئے، اور ابن قیم نے تو رحمہ اللہ اپنے آپ کو اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا فنا کر دیا تھا، وہ اتنے فنا ہیں کہ یہ کئی مرتبہ یہ چاہا کہ ان کی شخصیت کیا تھی، اس سے الگ سے کچھ پڑھیں، کچھ پڑھنے کو نہیں ملتا، جو کچھ ملتا ہے ابن تیمیہ کے ضمن میں ملتا ہے کہ ابن قیم کوئی چیز تھے، ورنہ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے شیخ کے علوم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہیں ہیں کہ انہیں تصوف اور ان چیزوں کی ہوا نہ لگی ہو، کچھ نہ کچھ چیزیں ان تک پہنچی تھیں، تو اس مقام کے آدمی تھے کہ انہوں نے کمال کے جملے گئے جب سات آدمیوں کے متعلق بات ہوئی اور خلیفہ وقت نے انہیں بلایا، تو انہوں نے کہا کہ تم میرے متعلق کیا جانتے اور کیا سمجھتے ہو، میری جنت میرے ساتھ ہے، میں جہاں چاہوں جا کر اپنی جنت کو کھول لیتا ہوں، بچھا دیتا ہوں، اس پہ بیٹھ جاتا ہوں، اور اگر تم مجھے قید میں ڈال دو گے تو یہ قید میرے لیے اللہ کی ذات و صفات اور اللہ کے ساتھ تعلق پر اور فکر میں مزید اضافہ کرے گی، جیل اور تنہائی میرے لیے اللہ سے رابطے کا سبب بنے، اور اگر تم مجھے جلا وطن کر دو اور نکال دو اس وطن اور ملک سے، تو سیاحت ہو جائے گی، اور سیاحت سے بھی آدمی ظاہر ہے کہ کچھ سیکھتا ہی ہے، اور اگر تم مجھے قتل کر دو تو میری قتل شہادت ہے۔ اور پھر انہوں نے کمال کی بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا کہ واللہ یعقوب انکم فی واد وانا فی واد، لوگوں خدا کی قسم تم زندگی کسی اور جہان میں گزار رہے ہو، میں زندگی کسی اور جہان میں گزار رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں معرفت کا کچھ نہ کچھ حصہ ملا تھا، تو یہ ساری وہ مباحث ہیں جو 3ری 4تھی 5تھی 6تھی 7ویں 8ویں صدی تک آپ کو ہر جگہ ملیں گی، حتیٰ کہ ہندوستان میں ملیں گی۔ شیخ عبد الحق صاحب محدث دیلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بھی بعد کے جو اکابر ہیں، ان سب میں یہ مباحث نظر آئیں گی، اور اس کا تعلق بالآخر فلسفے اور تصوف کا وہاں جا کر ملتا ہے۔ اب یہ ملائے اعلیٰ کیا ہے، ایک تیسرا گروہ سے پیدا ہوا، مناسب ہے کہ اس کا بھی تذکرہ ہو، اور وہ لوگ تھے جنہوں نے ابن عربی اور مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی ان چیزوں میں تطبیق کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف نزاع لفظی ہے، ورنہ حقیقت ایک ہے، وحدت الوجود میں اور وحدت الشہود میں کچھ فرق ہے۔ اور اس مکتبہ فکر میں خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب مستقل اس موضوع پر لکھی ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ہی چیز ہے۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ ربیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں قدم اٹھایا ہے، لیکن آگے چل کر وہ فکر پھیل نہیں سکی غالباً، اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے داعی الگ الگ رہے، مگر اب امت کا زوال کا وہ دور آ گیا ہے کہ جب لوگوں نے ان چیزوں کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، اور تصوف میں کہ لوگ محنت کر کے مراقبہ ذات اور ان چیزوں کو کرتے تھے اور وہ کسی مقام تک پہنچتے تھے، سب بحث ہی ختم ہو گئی، اب تو لفظ اور کتابیں رہ گئے، وگرنہ مرد حال کہیں کوئی نظر آ جائے، کوئی ملے جو ان چیزوں کو دیکھتا یا سنتا یا بتاتا ہے تو بات ہو، ورنہ کوئی چیز نہیں رہی۔ حضرت سوامی شیر احمد صاحب گنگوئی نور اللہ قدوم نے
اپنے جو خطوط لکھے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وحدت الوجود کا غلبہ تھا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود کو کیسے سمجھتے تھے. تو یہ ساری مباحث جو ہیں اس کا انجام آخر پہ جا کے فلسفے اور تصوف کے ڈانڈے آپس میں مل جانے کی بات ہے. اور اگر کوئی آدمی فلسفے کو حقیقت سے پڑھا ہوا ہو اور پھر وہ ہو صوفی بھی تو پھر تو بادشاہ بنتا ہے. پھر اس کے کہنے کیا وہ عقیدے کو بھی محفوظ رکھتا ہے اپنے مریدوں میں سالکین میں اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی منازل سے بھی بڑی خوبی سے اپنے مریدوں اور متبعین کو گزار دیتا ہے اور وہ سمجھاتا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے اور یہ چیز ایسے ہے. اس لیے وہ عینیت اور اتحاد یہ جو ظاہری ہیں کہ وجود کہیں پہنچ کر ایک ہو جائے حضور ہو جائے دونوں وجود مل جائیں خالق کا مخلوق کا معاذ اللہ اس کے سخت مخالفت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو کفر ہے اور ہمیں اس سے بچ کر چلنا. اس لیے اللہ تعالی کی ذات ہے کہاں؟ اللہ کی ذات کا وجود اور اس کی طرف سے احکامات کا آنا ان سب کا اصل مقام فلسفے کی اعلیٰ کتاب ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ جہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آئے تو کہیں آگے بھی بحث لیکن یہ کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے احکامات جو فرشتوں تک آتے ہیں تو فرشتوں کے لیے بڑی پریشانی کا موجب اور باعث چیز بن جاتی ہے اور فرشتے گھبرا کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ چند سطروں کے بعد بتاتے ہیں کہ کیسے وہ آواز سنتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے اور پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ قال الحق اللہ نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل درست ہے اور اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے بڑی عظمتوں اور صفتوں والی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے یہ آیت چنی کہ الذین یحملون العرش جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور معلوم ہوتا ہے کتاب و سنت سے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں اور بہت سی روایات میں چاروں کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ان کی صورت اور شکل ہے. ایک فرشتہ جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ انسان کی صورت میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا رہتا ہے کہ انسانوں کو رزق دیا جائے. اور دوسرا جو ہے وہ بیل کی صورت میں ہے اور بیل جو ہے وہ تمام جانور حلال جو ہیں ان کے لیے درخواست کرتا رہتا ہے کہ اللہ ان کو رزق دیتے رہیے دعا مانگتا رہتا ہے. تیسرا فرشتہ جن کی صورت میں ہے اور جن تمام حرام پرندوں کے لیے دعا مانگتا رہتا ہے کہ خدایا انہیں رزق دے. اور چوتھا فرشتہ شیر کی صورت میں ہے اور وہ شیر جو ہے وہ تمام درندوں کے لیے دعا مانگتا رہتا ہے کہ پروردگار ان کو تو رزق دیتا ہے. تو یہ 4 ہیں کل فرشتے یہ 4 ان کی شکلیں ہیں. اسی لیے بھی ان روایات سے جو مسلمان مفسرین نے لکھی ہیں کچھ تائید اگر آپ دیکھیں تو اس کی اس سے بھی ہوتی ہے کہ زمانے کفر میں جاہلیت میں جو عرب شعراء ہیں وہ بھی ان 4 کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو ایک گدھ ہے جس نے تھام رکھا ہے ایک بیل ہے ایک شیر ہے تو وہ بھی اس قسم کا ذکر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے انبیاء علیہ السلام نے یہ چیز کہیں تھی کسی نے بتائی ہوگی اور وہ ان کے یہاں تعلیمات جب ختم ہوئی ہیں جب بگڑی ہیں تو یہ ایک 2-4 چیزیں جو رہ جاتی ہیں کسی بھی مذہب کے بگاڑ کے باوجود حقیقت کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہے یہ اس میں سے. اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اگر ہندو میتھالوجی کا مطالعہ کریں اور ہندوؤں کے یہاں ہندوستان میں تو آپ دیکھیں گے ہندو جو بت بناتے تھے خدا کے لیے جس چارپائی کا وہ تصور دیتے ہیں ان کے ہاں بھی بیل نے اٹھایا ہوا ہے اور شیر نے اٹھایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ہندوستان میں جب بھی علیہ السلام آئے تھے کسی دور میں وہ یہاں لوگوں کو بتاتے رہے ہوں گے پھر اس کے بعد ان کی تعلیمات کا مسخ شروع ہوا اور ہوتے ہوتے وہ چیزیں ختم ہو گئیں اور وہ تھوڑی بہت حق کی باتیں جو ہندو مت میں بھی باقی رہ گئی یا کسی مذہب میں بھی باقی رہ جاتی ہیں وہ یہ چیزیں تھیں جو اس طرح کی تو پوری دنیا میں کل جگ میں
یہ خبر عام تھی کہ اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور یہی وہ خدا کا عرش ہے جو قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھا لیں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ یحمل عرش ربک، اور تیرے پروردگار کا عرش، تو اس دن قیامت کے دن 8 فرشتے اتاریں گے اس زمین پہ۔ اللہ کا عرش اللہ کی بہت بڑی چیز ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، ساری مخلوق کو اس نے پیدا کر دیا، آسمان اور زمین پیدا کیے، اور اس کے بعد خدا نے عظیم ترین اپنی مخلوق جو پیدا کی وہ عرش ہے۔ یہ عرش جو ہے یہ زندہ ہے، ایسے نہیں ہے کہ جیسے یہ پتھر ہیں، اس عرش میں زندگی ہے۔ کہیں آئے کی بحث تو وہاں بات کریں گے اس کے دلائل کیا ہیں، لیکن اس عرش میں زندگی ہے، یہ عرش دیکھتا ہے، یہ عرش محسوس کرتا ہے۔ عرش سے مراد، عرش عام طور پہ عربی میں چارپائی کو کہتے ہیں۔ بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ عالم غیب کے حقائق کے لیے ہماری زبانیں تنگ ہیں، ہماری زبانوں میں الفاظ نہیں ہیں۔ عالم غیب کی کیا تشریح ہے؟ کوئی آدمی پوچھے کہ زرد رنگ کیا ہوتا ہے تو اسے دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ زرد رنگ کس کو کہتے ہیں، وہ کہ زرد کی تشریح کرو کہ کیا ہوتا ہے۔ اب زرد کی تشریح کون کرے؟ بڑی مشکل ہے۔ بہت سے حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تشریح انسان کے لیے کرنا زبان کی تنگی درمیان میں آ جاتی ہے، زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، پھر لوگ ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمہ وہ ایسی ہے جیسے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دادا نانا بڑھاپے میں موٹاپا آ جائے تو اپنے چھوٹے پوتے سے کہتا ہے کہ میری کمر پہ خارش کرو، تو پوتا کمر پہ خارش کرنے لگتا ہے تو دادا کہتا ہے تھوڑا سا نیچے، پھر وہ کہتا ہے تھوڑا سا اوپر، ارے نہیں ادھر، ارے نہیں ادھر۔ وہ عین جس موقع پہ خارش ہو رہی ہوتی ہے وہاں نہ پوتے کا ہاتھ پڑے نہ دادا سے جاننے سے۔ ترجمہ بھی یہی ہو جاتا ہے، بس ترجمہ گھیر دھار کے ان الفاظ کو اس کے قریب لانے کی ایک کوشش ہے، باقی وہ روح سے منتقل ہو جائے جو اصل لفظ میں ہے بہت مشکل ہے۔ جب تک کہ کسی انسان کو دونوں زبانوں پر اور دونوں زبانیں کس معنی میں استعمال ہوتی ہیں مکمل طور پہ اختیار نہ ہو، جب اس کو کمانڈ حاصل نہ ہو، تب تک بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ترجمے میں یہی مصیبت ہے کہ ترجمہ غیب کے حقائق کو نہیں بیان کر سکتا، اسی لیے ایک سائنٹسٹ ہے اور وہ اس سے بڑی اچھی بات کہی، ساری سائنس کی باتیں کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو حقیقی علم ہے نا اس کی ابھی ہمیں ہوا نہیں لگی، یہ تو مظاہر ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، اشیاء کی حقیقت کو جاننا یہ اب تک ہماری دسترس میں نہیں آتا۔ اشیاء کی حقیقت کو جاننا اور اشیاء کی حقیقت کا کھل جانا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آدمی کو اگر سمجھ آ جائے تو گنگا ہو جاتا ہے، پھر بول نہیں سکتا کہ اشیاء کی حقیقت کیا ہے۔ مثلا یہ ایک عمارت ہے، اس عمارت کی کیا حقیقت ہے؟ اس عمارت میں ایک روح ہے اور وہ روح کبھی اس کی نکل جائے تو ایک آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ عمارت تو مر گئی، ختم ہو گئی، اور ہوتا یہ ہے کہ اس عمارت کا مالک مر جاتا ہے۔ جس عمارت کے ساتھ اس مالک کا ربط و ضبط تھا وہ مالک جب ختم ہو گیا تو اس سے روح ختم ہو گئی، یعنی اپنے مصرف میں بیکار ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جس کی روح نکلی ہوئی کسی کو نظر آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب وہ جب یہ کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی روح نکلی ہوئی ہے اور عمارت کی چیز میں گر جاتی ہے۔ تو اشیاء کے حقائق بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ کے وہ فرشتے جو 4 ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، قیامت کے دن کے لیے خدا کے فرشتے 8 ہو جائیں گے، اور عرش وہ خود دیکھتا ہے، عرش میں زندگی ہے، عرش محسوس کرتا ہے، عرش کے قرب و جوار میں جو مکھیاں ہیں، مکھیوں جیسی بنبناہٹ جہاں پیدا ہوتی ہے، فرشتے ہیں مکھیاں تو یہ فرشتے، لیکن ان کی آواز ایسے گونجتی ہے تو عرش اس آواز کو سنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم لوگ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہو، یہ تمہارے جملے جا کر اللہ کے عرش کے گرد بیٹھ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں اٹھتے ہیں، اور وہاں ان کی ایسی گونج پیدا ہوتی ہے جس طرح کے شہد کی مکھیوں کی گونج ہوتی ہے۔ اللہ کا عرش اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ کا خیال یہ ہے اور بہت سے لوگوں کا
کہ وہ کہتے ہیں عالم خلق بس یہاں سے شروع ہوتا ہے اور عالم عرش تک، اور عالم عرش سے اوپر تک عالم امر ہے۔ وہ ایسا جہان ہے جہاں دن اور رات کا تصور نہیں، وہ ایسا جہان ہے جہاں زمانے کا تصور نہیں، وہاں مکان کا تصور نہیں، اور لامکانیت اور بغیر زمانے کی کسی جگہ پر پہنچ جانا کہ بہت بڑی چیز ہے، جو انسان اور خاص طور پہ عام انسان کی بالکل سوچ اس کی گرفت سے بھی باہر ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں کون؟ 4 فرشتے۔ اور یہاں پر یہ فرمایا کہ خدا کا عرش تھامے ہوئے، کون تھامے ہوئے ہیں؟ خدا کے فرشتے۔ اب وہ کتنے ہیں؟ حدیث میں آ گیا کہ وہ 4 ہیں۔ ومن حولہ، اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ اب یہ جو ان کے ارد گرد فرشتے ہیں، عرش کے ارد گرد جتنے بھی فرشتے ہیں، انہیں کروبی کہتے ہیں۔ کروبیہ تو قرض سے نکلا ہے، اور قرض کہتے ہیں تکلیف کو، دکھ کو، پریشانی کو۔ تو وہ انسانوں کے گناہ دیکھ کے پریشانی محسوس کرتے ہیں، انسانوں کی نالائکیاں دیکھ کے وہ فرشتے کڑتے ہیں، اس لیے انہیں کروبی کہا جاتا ہے۔ یا کروبی اصل میں لفظ قاف تھا 2 نقطوں والا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک کشش والے قاف میں تبدیل ہو گیا، تو انہیں کروبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قرب میں ہیں، اور تعالیٰ عنہ کا بہت خاص قرب ہے وہاں۔ یہ عرش جو ہے اس پہ اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں، اور سب سے قوی تجلی ہمارے ساتھ کہتے تھے کہ اللہ کے عرش پر جو پڑتی ہے وہ اللہ کی رحمانیت کی تجلی ہے۔ ایک ہمارے استاد تھے اور انہوں نے مارتون بابا ان سے فلسفہ پڑھا تھا، اور وہ اپنے زمانے میں فلسفے کے امام تھے۔ تو وہ جب تشریح کرتے تھے الرحمن اللہ سے سوا، تو کہتے تھے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ کے جس نام کی سب سے قوی اور زبردست تجلی پڑتی ہے وہ ہے وہ چیز رحمان، تو رحمانیت کی تجلی چونکہ وہاں پڑتی ہے اس لیے اس کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا کہ رحمان کی تجلی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی تجلیات جو رحمت کی ہیں وہ اس جگہ پر پڑتی ہیں۔ تو اس لیے وہ بہت بڑی چیز ہے جس کو لوگ عالم کشف میں دیکھتے ہیں تو وہ گم ہو جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا چیز ہے، بات نہیں کر سکتے، اندر گونگا ہو۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہو تو آدمی کو کسی کی موت کی اطلاع ملتی ہے، محبت ہوتی ہے کسی سے، اور خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو کئی دن ہوش اڑے رہتے ہیں، بول نہیں سکتا، اندر سے سہم جاتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی پر اتنا تشدد ہوتا ہے کہ وہ اندر سے سہم جاتا ہے، مہینوں اس انسان سے صحیح بات نہیں ہو سکتی، ایک مہینے اور سال کے بعد جا کر کہیں ہنسی آتی ہے، اور کبھی کبھی عمر بھر وہ ان چیزوں کو بھول ہی جاتا ہے کہ جو طبیعت میں سادگی تھی، جو بھولا پن تھا، جو بے ساختگی کی ایک کیفیت تھی، وہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد سب چھن جاتی ہے۔ ہوتا یوں ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات جن لوگوں پر پڑتی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ خاص طور پہ جو صوفیہ مراقبات کر رہتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ جو قرب میں ہیں عرش کے وہ فرشتے ومن حولہ، اور جو بھی وہاں پر قرب میں ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مضارع کے صیغوں سے 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو اللہ نے کہا کہ یسبحون، اور دوسرے فرمایا یؤمنون اور یستغفرون، یہ 3 چیزیں فرمائی۔ ان تینوں کو مضارع کے صیغوں میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آدھ مرتبہ نہیں کرتے بلکہ مسلسل کو کرتے رہتے ہیں۔ یہ تسلسل 3 کاموں کا جاری رہتا ہے۔ وہ فرشتے ایک تو عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور وہاں جو کروبی ہیں یہ سب بحمد ربہم، وہ ایک پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ تسبیح بیان کرتے ہیں پروردگار کی، اور ایسی تسبیح بیان کرتے ہیں جس میں حمد ملی۔ قرآن کریم میں 15 سے زیادہ مقامات پر ہے اللہ بار بار اپنی تسبیح کو حمد کے ساتھ ملاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار تنزیہ اور تحمید کو جمع فرماتا ہے۔ تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اللہ نے یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کی بیٹی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے،
یہ سب چیزیں تنظیم کہلاتی ہیں. سبحان اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جتنے کچھ بھی کافر اللہ پر الزام لگاتے ہیں اللہ ان سارے الزامات سے پاک. سبحان اللہ بھی اثراب ہے، بڑی برکت والی پاک ہے وہ ذات. سبحان اللہ جی پاک ہے وہ ذات. کس چیز سے پاک ہے بھائی؟ ذوق سے، عاجزی سے. اثراب ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو لے گیا. کیسے لے گیا بھائی؟ یہ سوال تو تم تب کرو جب وہ بندہ اپنی مرضی سے گیا ہو. یہ سوال تو تم تب کرو جب لے جانے والا عاجز ہو. تو اس سے شروع ہی یہاں سے کیا کہ سبحان اللہ کی بالکل عاجزی اور ذوق سے پاک ہے اللہ ہمیشہ. کیوں نہیں لے جا سکتے؟ وہ قدرت اس کی اتنی کامل. اس لیے سبحان جب آدمی کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ان عیوب سے پاک کرنے کا اقرار کرتا ہے جو عیب کافر خدا کی ذات میں ثابت کرتے ہیں. اللہ نے کہا یہ ایک درجہ ہو گیا، فوراً دوسرے درجے پہ آ جاؤ کہ میری تعریف کی صاف کرو. پہلے تم نے کہا کہ یہ چیز غلط نہیں ہے، اور پھر تم نے کہا کہ اس چیز کے تو کیا کہنی ہے، تو ایسی اچھی ایسی اچھی ایسی اچھی ایسی اچھی. تو تصویر اور تعمیر دو چیزوں کو خدا نے کہا ملا ہمیشہ. 15 جگہ سے زیادہ قرآن کریم نے ذکر آیا ہے. اللہ ہمیشہ کہتا ہے کہ وہ میری تصویر اور ہم تو دونوں کو ساتھ ساتھ ملاؤ، دونوں کو پڑھا کرو. اسی لیے آیا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک. نماز ہے نا، آغاز کا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست کہا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جب تم نے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، نماز کیا سکھاتی ہے؟ بندہ جب کسی چیز سے بری اور بیزار ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا دیتا ہے. آپ دیکھیے یہ عورتیں کبھی کبھی لڑتی ہیں نا تو ہاتھ اٹھا کہتی ہیں میری تو بس کرو، سلام مانگتی ہوں بس کرو. وہ ہاتھ اٹھا کے مطلب بیزاری کا ہر چیز سے اظہار کر دیتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر، یعنی اے اللہ ساری دنیا ساری کائنات سے بیزار ہوں، صرف تیری عظمت کا اقرار کرتا ہوں. اور آغاز جہاں سے ہے سنت موقعہ سے، اور وہ سبحانک اللہم و بحمدک. اللہ تسبیح بیان کرتا ہوں تیری، ساری مخلوق جو تجھ پہ عیب باندھتی ہے، بہتان سب کے سب غلط ہیں. وہ بحمدک، اور اللہ تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیری تعریف بیان کرتا ہوں. ایک غلام اور ایک نوکر کا یہی کام ہونا چاہیے اور بندہ وہی کرتا. اسی لیے قرآن بار بار کرتا یہ سب کے گنا بحمدہ. اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا تسبیح کے ساتھ حمد بھی بیان کرتے ہیں. ہمدے ربے کا ہینا سکون. اور جب تم کھڑے ہوا کرو رات کو اللہ کے حضور میں، ایک تصویر یہ بھی ہے کہ جب تم عام زندگی میں کھڑے ہوا کرو ہینا سکون اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، تو اللہ کی تصویر بیان کیا کرو حمد کے ساتھ، تاکہ خدا کی طرف سے جو غیر معمولی خوشی ہے اور خدا کی طرف سے جو مہربانیاں تم پہ نازل ہوں. اسی لیے بخاری کی آخری حدیث آ گئی کہ دو کلمے، دو جملے ایسے ہیں جو پڑھنے میں آسان ہے اور وزن میں بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. قرآن بار بار کہتا ہے. فرشتوں نے کہا کہ آپ ان کو پیدا کر رہے ہیں اور یہ جا کر زمین میں فساد کریں گے، یہ وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم والا تعلمون، وہ بات جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. اور پھر آدم علیہ السلام نے کہا ذرا ان سے نام پوچھو، تو وہاں بھی یہ آیا ہے قالوا سبحان. انہوں نے کہا اللہ کی ذات پاک ہے، اور وہاں بھی انہوں نے حمد ملائی کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور تعریفیں آپ کے لیے. یہی اللہ کے عرش کے فرشتے کرتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ. اسی لیے قرآن میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، اب دیکھیں نا، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. اور اللہ کے فرشتے یہ جب بادل گرجتے ہیں، گونج پیدا ہوتی ہے، بجلیاں کونتی ہیں اور کڑک پیدا ہوتی ہے اور بجلی گرتی ہے زمین میں کہیں نہ کہیں، اللہ نے کہا یہ سب کے ہونا بے ہم کرتے ہیں. وہ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد ملا کر بیان کرتے ہیں. اور ہمارا فرشتہ رات جو ان بادلوں میں ہوتا ہے وہ بھی خدا کی تسبیح اور حمد بیان کرتا ہے. یہ ہر جگہ تسبیح اور حمد ملے ہوئے جو ملتے ہیں. اسی لیے تصویر کے حمد ربے کا قبل غروب الشمس و قبل غروب الضحیٰ، اور اپنے پروردگار کی حمد اور تسبیح دونوں ملا کر پڑھا کرو قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے.
صبح صادق سے پہلے یعنی رات کو تہجد کے وقت میں اگر آنکھ کھل جائے تو اس وقت بھی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو بھائی، اور قبل غروبیہ اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ کے اللہ نے کہا اس وقت بھی میری ایسی تسبیح حمد ملا کر بیان کیا کرو۔ اسی لیے تابعین کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجدوں میں جاتے تھے تو لوگ چوک در چوک اپنے کام وام بند کر کے عصر کے بعد آہستہ آہستہ مسجدوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب ہم پہنچتے تھے تو ہم نے کئی بار صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ مسجد میں شہد کی مکھیوں جیسی گونج ہوتی تھی، اور آہستہ 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 ہر آدمی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہا ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ جملے بہت عظیم ہیں کہ اللہ کی تسبیح اور حمد سبحانک اللہم ہو گئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ تہجد میں بھی سورج نکلنے سے پہلے، رات شام کو ڈوبنے سے پہلے، دیکھو دونوں وقتوں میں اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کیا کرو، اس لیے کہ رات کا دن میں تبدیل ہونا اور دن کا رات میں تبدیل ہونا یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کسی انسان نے سارے نظام کو پڑھا ہو کہ کیسے سورج ڈوبتا ہے یا ہم جسے سمجھتے ہیں ڈوبنا، اور پھر ہم میں یہ کیا ہوتا ہے، اندھیرا کیسے آتا ہے، تاریکی کیسے غالب آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ کائنات میں بڑی عظیم تبدیلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بار بار لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہونے پہ یہ سورج اور چاند اور سب چیزیں، تو یہ کہا ایک چیز سے یہ کرتے ہیں کہ سب کے ہم اللہ سے وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور جو اس کے قرب و جوار ہیں، یہ سب کے سب تسبیح بیان کرتے ہیں حمد ملا کر، یعنی مسلسل پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ زمخشری نے اس آیت کو بہت زبردست سمجھا ہے۔ سوال یہ ہے وہ معتزلی کیا کریں، اصول میں معتزلی ہے یہ زمخشری اور فرو میں حنفی ہے، پکا حنفی ہے، اتنا پکا حنفی ہے کہ زندگی میں آخری دور میں سب کچھ بیچ باچ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج سے جا کے بیٹھتے ساری کتابیں پڑھ کر۔ اور معتزلی اتنا بڑا معتزلی تھا یہ کہ معتزلہ کا امام تھا اپنے زمانے میں، یہ جاتا تھا جب تو بیت اللہ کا دروازہ اس کے علم کی وجہ سے کھول دیا جاتا، اور بڑے بڑے لوگ طواف کر رہے ہوتے تھے، اور یہ بیت اللہ کے دروازے کے دونوں جو پٹیاں ہیں پکڑ لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں معتزلہ کا پیروکار ہوں اور میں معتزلہ کا امام ہوں، اور تم اہل سنت میں کوئی ایک آدمی آئے ہو اس کے پاس، لوگ سنتے تھے اس کا بات۔ اسی لیے معتزلہ سے ٹکر جس کی لگی یہ محدثین کی ہے، بہت بڑی بات، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ذرہ برابر شان میں کمی آئے، مگر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اگر وہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا اور صرف پاک باری تعالیٰ پر انہیں ذرے اور مظلومیت نہ ہوتی وہ جو جیل میں جانے کی وجہ سے تھی، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باقی تینوں ائمہ کے مقابلے میں وہ مجتہد اور امام نہ کرا پاتے، اتنے بڑے اور بڑے ائمہ تھے، سفیان ثوری تھے، ابن عیینہ تھے، یہ اسحاق ابن راہویہ تھے، اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہوتا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ جو مظلومیت جیل میں جانے کی وجہ سے آ گئی تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کا نام بہت بلند ہو گیا، لیکن ان کے یہاں اگر آپ اجتہاد دیکھیں فتوے دیکھیں تو وہ ایک ایک مسئلے پہ 9 فتوے دیتے ہیں، 7 فتوے دیتے ہیں، یہ بھی جائز یہ بھی جائز یہ بھی جائز یہ بھی جائز، جتنی احادیث آ گئی ان کا یہ حدیث صحیح ہے یہ بھی جائز یہ حدیث صحیح ہے یہ بھی جائز ہے۔ اجتہاد کا جو بلند پایا امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نظر آتا ہے وہاں درجے میں نظر نہیں آتا، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے امام، ادھر معتزلہ نے انہیں پہنچائی تکلیفیں، اور پھر مصیبت یہ ایک درمیان میں آ گئی کہ جتنے یہ معتزلی تھے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مسلک عقل کے قریب تھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجتہد تھے، عقل کی بات کرتے تھے، ادھر سے معتزلہ ہمیشہ عقل کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے، تو اس لیے کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو اپنے اصل عقیدے کے اعتبار سے معتزلی تھے، فرو میں حنفی، ٹکر ان کی محدثین کے ساتھ لگی،
تو محدثین نے کیا رگڑا دیا معتزلہ کو، حنفی بیچارے کو اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اسی لیے وہ حنفیوں سے کئی جگہ پر جو محدثین بیدار نظر آتے ہیں اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ احناف میں معتزلی تھے، احناف کے کئی قاضی تھے جن پہ معتزلہ کا اثر تھا، اور معتزلہ ہمیشہ عقل کے امام رہے۔ اس عقل کی امامت کی وجہ سے انہوں نے خدا کی توحید میں وہ چیزیں کہیں جو مناسب نہیں تھی، ناروا تھی۔ اور معتزلہ ہونے میں آپ اپنے یہاں دیکھیں تو امام کرسی رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی فقہا کے امام ہیں، کرسی رحمۃ اللہ علیہ کے معتزلہ کا اثر ہے۔ یہ ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو کئی مسائل ہیں جن میں معتزلیوں کے ساتھ ہیں۔ معتزلہ جادو مانتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں ہوتا، یہی امام کرسی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ معتزلہ یزید پہ لعنت کے قائل تھے، یہی ادبی مسلک آیا ہے، جس کی تو اور بھی وجوہ تھی، لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اسی طرح معتزلہ اللہ تعالیٰ کا قیامت میں رویت کا انکار کرتے تھے کہ خدا کو قیامت میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اسی سے یہ معتزلہ کو اصل میں جذب کیا ہے شیعہ نے۔ اب تو وہ شیعہ دیکھنے میں بھی نہیں آتے جو اصول کی مباحث جانتے ہو، اگر نہ یہ اصول کی مباحث جب کرتے تھے شیعہ تو اللہ کی توحید میں بڑی زبردست ان کی اپروچ بہت زیادہ۔ شیعہ علم کلام جو ہے، اب تو اہل تشریح کے یہاں شاید کوئی ملے جو پڑھتے ہوں، مگر ناقص میں کلام کو کون پڑھتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں جو ذاکر اور مجتہد اور اس طرح کے حضرات نظر آتے ہیں، یہ حضرات اپنی تعلیم میں اس درجے کے نہیں ہوتے جس درجے کے ان کے ائمہ متقدمین تھے۔ ائمہ متقدمین نے اہل تشریح میں سے اپنا مطلب لیا تھا معتزلہ سے، اور معتزلہ وہ بھی عقل کے امام، یہ بھی عقلیات کے۔ اسی لیے جب روایت باری تعالیٰ کا مسئلہ اٹھا کہ قیامت میں اللہ کو دیکھنا ہوگا یا نہیں ہوگا، اہل سنت والجماعت نے کہا دیکھنا ہوگا۔ سارے اہل سنت ایک طرف ہو گئے اور ان کے مقابلے میں معتزلہ تھے، معتزلہ نے کہا اللہ کی رویت بالکل نہیں ہوگی، اور اسی طرح وہ آ گئے تھے شیعہ۔ تو معتزلہ اور شیعہ کے ایک دوسرے سے متاثر اور شدید متاثر تھے، اسی شیعہ نے بھی انکار کر دیا۔ اب کسی اچھے بڑے آدمی سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویت قیامت میں، اگر وہ شیعہ ہے واقعی پڑھا لکھا، اس کہتا ہے نہیں۔ ہم نے سرگودا نے بالکل صاحب سے پوچھا، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عقیدے اور علم کلام کی بات چیت چلی تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ کا کیا مسلک ہے قیامت میں رویت باری تعالیٰ؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہوگی۔ تو کہنے کہ آپ لوگوں کا مسلک تو یہ ہوگی، ہم کہتے ہیں ہمارا مسلک یہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ معتزلہ سے ہے۔ معتزلہ میں زمخشری کا بڑا مقام تھا، زمخشری نے یہاں پر مجسمہ پہ رد کیا ہے اللہ کے لیے جو جسم کے قائل ہیں نا کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ فتنہ اب اٹھ رہا ہے پھر امت میں، اور اس فتنے کو اٹھانے والے سارے وہ ہیں جنہیں تیل کی دولت ملی ہوئی ہے، دنیا بھر میں پرچار کر رہے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ قائم ہے۔ حتیٰ کہ اب کتاب ایسی چھپ گئی معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کرسی اور عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اوپر آسمانوں سے۔ یہ سب کی سب چیزیں جو آ رہی ہیں، یہ ہے وہ وہابیت کا نقصان جو امت کو اٹھانا پڑا ہے۔ وہابیوں نے جو تحریک چلائی تھی محمد بن عبد الوہاب نے، اس کے جو برے اثرات امت پر پڑے ہیں، اور دیوبندیت میں جو دراڑیں پڑی ہیں ان میں سے ایک دراڑ یہ ہے کہ ہمارے دیوبندی حضرات میں بہت سے لوگوں نے بغیر تحقیق کے ان وہابیوں کا مطلب قبول کر لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اولیاء اللہ کی توہین پہ آ گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے توسل کا انکار کر دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے یا نہیں ہے اس کا انکار ہو گیا، عذاب قبر ہے اس کا انکار ہو گیا۔ اس لیے کتنے ہی بچے ہمارے مدارس میں ایسے ہیں کہیں بیعت نہیں ہوئے، کوئی اللہ اللہ نہیں ہے، کوئی ذکر اذکار نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، تو اس وہابیت کا اثر ہے جو آہستہ آہستہ دیوبندی مسلک میں رہا ہے۔ اس وہابیت میں ایک اثر آیا تجسیم کا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر یہ بحث چلی کہ اللہ چھوٹا ہے یا عرش چھوٹا ہے، پھر یہ بحث چلی کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور پھر یہ بحث چلی کہ خدا 4 انگلی عرش سے چھوٹا اور عرش سے 4 انگل بڑا، اور وہ خرافات، وہ توانیاں مچی۔ اس لیے ابن جوزی کو لکھنا پڑا۔ ابن جوزی نے کہا حنبلی تھے اور ابن جوزی بڑے ائمہ میں سے تھے،
یہ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، یہ ابن رجب حنبلی، ابن عبد الہادی، یہ سب ان کی عظمت شان کے مطلب ہیں۔ ابن جوزی نے لکھا کہ دو چیزیں ان حنبلیوں نے ایسی کی ہیں کہ قیامت تک سمندروں کا پانی بھی ان کے چہرے کے حساب کو نہیں ملا سکتا۔ ایک یہ کیا ہے کہ جس کے متعلق ہمارے زمانے میں سنتے ہو کہ حنبلی ہے، ساتھ ہی وہ دوسری بات کہتا ہے کہ اچھا حنبلی ہے تو مجسمی بھی ہوگا، خدا کے جسم کا بھی قائل ہوگا۔ اور دوسرے انہوں نے کہا یزید کی حمایت میں اتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے، اتنا کچھ کہ جو حنبلی ہے تو یزیدی ہے، معاذ اللہ۔ یہ ابن جوزی کو لکھنا پڑا، اس لیے کہ یزید کے حمایتیوں پر بھی ظلم ہوا۔ جب ظلم ہوا تو ان میں سے ایک کرد تھا، اس نے یزید کی تعریف بیان کرنا شروع کی۔ پھر آہستہ آہستہ جو جاہل کرد تھے انہوں نے یزید کو نبی مانا۔ پھر اس کے بعد اگلی کچھ آئی، انہوں نے یزید کو خدا مانا کہ یزید اللہ ہے۔ کائنات میں ساری چیزیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ اور گمراہ دیہاتی ان پڑھ لوگ تھے، تو کردوں میں یہ تحریک چلی اور امت بھی ہے، تاریخ میں لکھا ہو مذہب کی زمین ہمیشہ زرخیز ہوتی ہے اور اس میں کانٹے بھی اگتے ہیں، پھول بھی اگتے ہیں، یہ وہ کانٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حنبلی ایسا نہیں ہے، اتنا تم نے ان کا چہرہ داغدار کیا ہے کہ دنیا میں جب کوئی سنتا ہے کہ وہ حنبلی ہے تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ وہ یزیدی بھی ہوگا، مجسمی بھی ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ اگر ایک اور جملہ لکھ جاتے تو بڑا اچھا ہوتا کہ حنفیوں میں اتنے معتزلی آ گئے کہ جو آدمی سنتا ہے کہ اپنا حنفی ہے تو اس کے ساتھ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ معتزلی بھی، معتزلہ کا اثر ایسے ہی شدید پڑا۔ تو ہوا کیا، انہوں نے حنبلیوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے خدا کے لیے جسم مانا۔ علم کلام کی جو کتابیں ہیں اگر آپ انہیں پڑھیں گے تو اس میں یہ چیزیں بہت سامنے آئیں گی۔ یہاں تک ان حنبلیوں کے ائمہ نے کہا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں فلاں چیز کا مت پوچھو، باقی جسم میں جو چاہو ہم ثابت کرنے کو تیار ہیں۔ ابن جوزی کو ان کے رد میں پوری کتاب لکھنی پڑی، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی کہ وہی گونج ہے اب تاریخ میں پھر آ رہی ہے۔ تو سعودیہ کے علماء اور عرب علماء آہستہ آہستہ مجسمہ کی چیزیں لکھتے جا رہے ہیں، اور اسی کا اثر ہمارے یہاں بدر صغیر پر پڑا۔ بدر صغیر پر جب سعودیہ کا اثر پڑا تو اب اہل حدیث حضرات میں ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا، سب نہیں، ان میں بڑے بڑے اللہ والے بھی ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں، لیکن ان میں ایک گروہ ایسا پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے معاذ اللہ کہ لڑکے ہیں اور کل کے چھوکرے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جسم ہے، اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے پاؤں ہیں، اللہ کی ٹانگیں ہیں، معاذ اللہ وہ علم سے اور اس چیزوں کی گہرائی سے دور ہیں جو باقی اہل حدیث حضرات میں پائی جاتی ہے۔ اہل حدیث حضرات کے ائمہ جو تھے رحمہ اللہ، یہ غزنوی تھے، امرتسری تھے، یہ لکھوی، معین لکھوی، یہ لکھوی صاحب کا تذکرہ بمبئی کے حملوں میں آیا نا خاندان کے ایک فرد کا، کہ ان کے بزرگ جو تھے لکھوی رحمہ اللہ، یہ سارے بڑے معتزلی، بڑے اچھے، بڑے نیک لوگ، اللہ اللہ کرنے والے، نقشبندیہ سلسلے میں بیعت کرنے والے۔ اب تو یہ جو نئے ہیں یہ تو بیعت کو اور دوسروں کو گمراہی کراتے تھے، یہ سارے حضرات بیعت کرتے تھے۔ ہم نے خود ان کے یہاں کتابیں دیکھی اور انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں بیعت چلی آتی ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ کا سلسلہ تھا جو یہ غزنی میں آئے تھے، حضرت رحمۃ اللہ نے خلافت دی تھی، پھر وہاں سے وہ نکالے گئے تو امرتسر آ گئے تھے، لاہور ٹھہرنا تھا یا امرتسر، پھر امرتسر میں پہنچ کے حضرت کا بہت بڑا مدرسہ تھا۔ ان غزنوی حضرات کا تعلق معلّہ کا حالت ان کی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ایک دن صبح عبداللہ غزنوی کے غالب رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز پڑھا رہے تھے امرتسر میں، تو بارش شروع ہوئی، شدید بارش۔ تو جب سلام انہوں نے پھیرا تو بڑے حیران ہوئے کہ پیچھے ایک آدمی بھی نہیں، سب میں کوئی بھی نہیں، تو اپنے کپڑے دیکھے اپنے آپ کو تو وہ بھی شراب ہوئے، بھیگے ہوئے، تو اس کے برآمدے میں گئے اور لوگ سب کھڑے تھے، تو یہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو وہ کہنے لگے لوگوں سے کہ باران شروع، بارش ہو گئی۔ لوگوں نے کہا جی، کہنے لگے واللہ عبداللہ کو بتائیں، اللہ کی قسم عبداللہ کو نماز میں پتہ نہیں چلا، مطلب یہ کہ تم لوگوں نے نماز توڑی اور بھاگ گئے تو برا نہیں کیا، مجھے پتا چلتا تو میں بھی نماز چھوڑ کے آ جاتا،
باران شد بلہ عبداللہ قبط میں چھو، ایسے اللہ والے چاہیے. لیکن ہر جماعت میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہاں جب پہنچے نا زمخشری آیت نے زبردست بات کی ہے. وہ کہتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا پہلا کام کے فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یؤمنون بہ، اور یہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے اور جو باقی ہیں یہ سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ایمان رکھتے ہیں. اور پھر کہتا ہے زمخشری کہ یہ رد ہے مجسمہ کا، جو اللہ کو عرش پہ مانتے ہیں یہ ان کا رد ہے. اگر خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ان فرشتوں کو نظر نہیں آتا، جب نظر آتا ہے تو پھر ایمان رکھنے کے کیا معنی ہے؟ بھائی اللہ نے یہ ذکر ہی کیوں کیا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ. اس کا مطلب ہے کہ خدا اسی طرح ان سے غائب ہے جس طرح انسانوں سے غائب ہے، اور وہ اللہ پر ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے انسان ایمان لاتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح دلائل کے محتاج ہیں جیسے انسان. اس جواب کو راضی نے بہت پسند کیا، اس لیے کہ امام راضی رحمۃ اللہ جو بہت بڑے ناقد ہیں نا ان لوگوں کے، اور امام راضی رحمۃ اللہ نے جو اساس التقدیس لکھی ہے یہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے. ہر بچے کو جو بھی ہمارے یہاں سے نظامی پڑھتے ہیں اس اساس التقدیس کو پڑھنا چاہیے. وہ عقیدے کی بنیادی کتاب ہے، اور اس اساس التقدیس کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے رد پورا اس کتاب کا لکھا ہے. تو اتنا غصہ ہے راضی پہ، اتنا غصہ ہے راضی پہ، اور پھر راضی پہ دوسری طرف غصہ اس کو بھی ہے وہاں روم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، اس لیے کہ وہاں رومی مذہبی میں زبردست داعی ہیں وہ وحدت الوجود کے، اور وہاں روم رحمۃ اللہ علیہ مذہبی میں جو کچھ کہتے ہیں نا، اگر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہوا ہو تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ کا پورا عکس اور چھاپ ہے یہ مذہبی. ہمارے یہاں اس لیے مقبول ہوئی کہ حاجی اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود کے داعی تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں وحدت الشہود بھی مل گئی تھی. وحدت الشہود کیسے مل گئی تھی؟ اس چھوٹے بچے سے 3 سال کے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قصبے میں آئے تو حضرت کی گود میں ڈال دی گئے. پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب بڑے ہوئے تو سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کیا تھا شاہ نصیر الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ نصیر الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. وہ خلیفہ تھے شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ 2 واسطوں سے آگے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو وہاں سے وحدت الشہود آیا. پھر سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی، شاہ نصیر الدین صاحب سے سلوک طے کر لیا تھا. وحدت الشہود کے مراقبات حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے کر لیے، اور ان کے وطن میں والد بیمار ہو گئے. جب والد بیمار ہو گئے تو حضرت حاضر ہوئے والد کی خدمت میں، پیچھے شیخ کا انتقال ہوا. اب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ بیعت کی شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ کی. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ سلسلہ در سلسلہ حضرت خواجہ حضرت فرید الدین مسعود شکرمند رحمۃ اللہ علیہ کے چشتیہ سلسلے میں خلفاء میں سے تھے. تو وحدت الوجود جو چشتیہ سلسلے کا تھا وہ آیا، اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود ان میں آیا نقشبندیوں سے. تو یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ ساری چیزیں حضرت حاجی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جمع ہو گئی. لیکن حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ داعی تھے اصل میں وحدت الوجود. اس لیے ہمارے زمانے میں یہ جتنے حضرات ہیں، چاہے ان کا تعلق سائفری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہو، چاہے ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہو، مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے، جتنا بھی دیوبندی حلقہ ہے نا وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں، ان میں جتنے بھی یہ خلفاء ہیں غالباً یہ سب جانتے ہیں اس چیز کو. ان مشائخ کو تو اس بات کی ضرورت نہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کہاں آ کے جمع ہوا ہے، اور وحدت الوجود کے قضائی ہیں یا وحدت الشہود کے. تو یوں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں یہ سارا سلسلہ آ کر یہاں پر مل گیا. مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی اسی لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، اسی لیے ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 جلدوں میں شرح کی ہے اس مذہبی کی. یہ سب وحدت الوجود ہی کا اثر تھا جو روحانی طور پہ جن حضرات میں تھا. ابن عربی انہوں نے جو کچھ لکھا وہ رومی نے لے لیا، اور ادھر سے اگر آپ دیکھتے ہیں دوسری طرف سے تو پھر وہ جو کچھ بھی امام راضی نے اساس التقدیس میں لکھا ہے، اساس التقدیس عقیدے کی کتاب بڑی زبردست کتاب ہے. اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ صحیح کہنا چاہیے اگر نقض اثاث کسی نے پڑھی ہو تو ایسے لگتا ہے کہ شاید کو شدید کچل کے رکھ دیتے ہیں وہ، اور قریباً وہ تجسیم کے لوگوں کی طرف سے جب اپنا رجحان ظاہر کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اس کے یہاں پر جب زمخشری پہنچا ہے نا تو اس نے کہا زمخشری نے کہ یؤمنون بہ، یہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے چاروں طرف ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو کیوں نہ ایمان لائے، خدا سامنے جو نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یہ مجسمہ اگر خدا کے سامنے نظر آ رہا ہوتا تو اللہ ان کی تعریف ہی نہ کرتا۔ خدا کا تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عرش پر نظر نہیں آتا، وہ ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے مسلمان مومن آدمی ایمان لاتے۔ یہ کشاف کی ایک بات ہے جو اس آدمی نے اپنی ذہانت سے دریافت کیا، ورنہ کشاف جب آدمی پڑھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی میں دماغ تھا، کیا چیز تھی۔ کاش کہیں سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے موت سے پہلے معتزلہ نے تو توبہ کرنی تھی۔ اس کا قصیدہ ہے، بڑی چیزیں ہیں اس کی، بہت کتابیں ہیں، ابھی تک وہ کتابیں آئی ہی نہیں سامنے۔ ہم مسلمانوں میں جو متقدمین نے کام کیا ہے وہ کتابیں نہیں آئی، ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ ہم سارے حنفی ہیں نا، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بھی نہیں چھپی۔ اندازہ لگاؤ ہم کیسے نالائق ہیں، ہم اتنے نالائق ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب مذہب ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جن سے ساری حنفی فقہ چل رہی ہے، ان کی کتابیں بھی نہیں چھپی۔ ہارونیات نہیں چھپی، رقیات نہیں چھپی، جرجانیات نہیں چھپی، کیسانیات نہیں چھپی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جو مثلا ابھی تک وہی نہیں چھپی، زیادات پوری نہیں چھپی، اس کی شرح ہے مختلف حضرات کی بھی وہی پوری نہیں چھپی، اور پھر بھی حنفی فقہ میں ہم ماہر اور شیخ الاسلام اور مفتی اعظم اور کیا کیا، ابھی تو وہ کتابوں کا قبضہ باقی ہے جو دوسری صدی میں لکھی گئی تھی۔ پچھلے زمانے میں تو کل کی کتابیں ہوتی تھی نا، تو لوگ لیتے تھے، پڑھتے۔ اب ہمارے دوسروں کے ہارونیات کس کتاب کا نام ہے، تو ممکن ہے 70-80% مفتی بتا سکیں، 20-25% اس کو بھی نہیں جان سکتے کیسانیات کس چیز کا نام ہے۔ ہم اتنے پیچھے ہیں ابھی تک۔ اس کی زمخشری جو ہے نا، یہ قرآن میں جہاں نکات پیدا کرتا ہے، حیرت ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا دماغ کو پیدا کیا تھا۔ کہتا ہے یؤمنون بہ، یہ مجسمہ پیدا کرتا، اگر خدا عرش پہ ہوتا اور فرشتے دیکھ رہے ہوتے تو پھر ان کا ایمان کون سا قابل تعریف ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تیسری بات، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اللہ کے فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ کے وہ فرشتے جو ان کے پاس ہیں، یہ سب کے سب اللہ سے معافی مانگتے ہیں ایمان والوں کے گناہوں کے لیے۔ یہ خدا سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ مسلمان یہ گناہ کر گیا، یہ گناہ کر گیا، یہ گناہ کر گیا، خدایا دنیا معاف کر۔ مومن اللہ کو اتنا عظیم ہے کہ جس مومن کا خون ایک منٹ میں ایسے بہا دیتے ہیں نا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان آدمی کتنا بڑا ہو، کیسا ہی گناہ گار مسلمان ہو، کیسے ہی گیا گزرا ہو میاں، وہ ایسا آدمی ہے جو آپ کی اور میری نظر میں گناہ گار ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے عرش اٹھانے والے فرشتے اس کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یستغفرون للذین آمنوا، جو دنیا میں ایمان والے ہیں ان کے گناہوں کی معافی میرے فرشتے وہ فرشتے مانگتے ہیں جنہوں نے میرا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے معاف کرتے، اللہ اس آدمی سے درگزر کرتے۔ گویا کے مفسرین کہتے ہیں وہ انسانوں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں اور ان گناہوں کو دیکھنے کے بعد خدا سے درخواست کرتے ہیں۔ ایک جگہ دوسری جگہ سورہ شورى میں دیا ہے، اللہ نے کہا یستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتے ہم سے معافی مانگتے ہیں ان گناہوں کی جو ہماری مخلوق کرتی ہے، زمین والے کرتے ہیں۔ اس کے بعد مفسرین نے لکھا ہے بعض نے کہ وہ کہتے ہیں کافر کے گناہوں کی بھی فرشتے معافی مانگتے ہیں تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا رہے، اللہ کو غضب نہ آئے اور وہ مخلوق کو مٹا دینے کا فیصلہ نہ کر لے۔ یہ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کافر بھی جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے، لیکن بعض مفسرین اس میں بھی اسی آیت کو کہتے ہیں وہاں آیا ہے یستغفرون لمن فی الارض، اور ہمارے فرشتے عرش اٹھانے والے اور ان کے ساتھ ساتھ قلوبی فرشتے ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو زمین والے کرتے ہیں۔ جہاں اللہ نے کہہ دیا للذین آمنوا ایمان والے، تو زمین والے عام تھے، ان میں سے مخصوص کر دیا ایمان والوں کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس تعمیم نے یہ تخصیص پیدا کی ہے، اس عمومیت میں ایک یہ خاص گروپ آ گیا یستغفرون للذین آمنوا، وہ ہمارے فرشتے ہم سے درخواست کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے۔
یہ مقام ہے مومنہ، یہ مقام ہے ایک مسلمان کا، جسے ہم سمجھتے ہی نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ان سب کے خون جائز ہیں، اور مسلمان کو قتل کر دے کوئی نہیں، وہ فرشتے خدا سے معافی مانگتے ہیں، کیا پتا ہے کس کی دعا کس کو لگ جائے، کیا ہمیں پتا چلے اتنے گناہ کا کیا ہے، لیکن ہمارے فرشتوں نے معافی مانگی تھی، چلو چھٹی ہو گئی، سارے گناہ معاف ہو گئے اللہ کے ہاں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بات کو بتاتی ہیں کہ جس شخص کا رتبہ جتنا بڑھ جاتا ہے فرشتے اتنے ہی زیادہ اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں اور رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے بالکل اس کے برعکس بھی ثابت کر دیں گے کہ وہ کافروں پر لعنت بھی بھیجتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ اس میں آگے چل کے آ جائے گا، لیکن اللہ نے بتایا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہیں ایسی باتیں، مثلاً یہ کفار مکہ تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان پر عذاب بھیج دیتے۔ خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ بیت اللہ میں جمع ہوئے، بیت اللہ میں دار الندوہ تھا، اور دار الندوہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ سارے عرب وہاں بیٹھ کے بڑے بڑے کاموں کے مشورے آپس میں کیا کرتے تھے، جو کہ قومی کام کوئی ہو جاتا تھا۔ بدر کا بھی مشورہ نہیں ہوا کافروں کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ بھی نہیں ہوا، اور دار الندوہ میں کوئی آدمی نہیں جا سکتا تھا جو 40 برس سے کم ہوتا۔ ایک حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ تھے، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ بھی 20 سال کے لڑکے سے تھے، اور عرب سرداروں نے کہا کہ اسے بھی بٹھاؤ۔ یہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھیزاد بھائی تھے، اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ اس درجے کے آدمی تھے کہ یہ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے ہیں نا یہ سارے لوگ کافر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ رہے تو آپ نے بتایا یہ سرخ اونٹ والا لڑکا ہے نا، اگر اس کی انہوں نے مان لی تو یہ اپنے آپ کو بچا کے نہیں جائیں گے، یہ بچ جائیں گے سارے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے سرخ اونٹ والے لڑکے کو دیکھا، وہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، یہی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے کیا یہ تانا کھا جانا انسانی کمزوریوں میں سے، اگر ترقی کرنی ہو نا زندگی میں کوئی کام کرنا ہو تو کبھی تانا نہیں کھانا چاہیے، جیسے زہر کھا لے کوئی آدمی تو بچ جاتا ہے نا، کبھی تانا نہیں کھانا چاہیے۔ تانا اصل میں دیتے ہیں تیش میں لانے کے لیے، ابھارنے کے لیے، مت ابھرے مت تیش میں، تانا چپ کر کے سن لے، کام وہ کرے جو صحیح۔ یہ ساری بدر ایک تانے کی بنیاد پہ چھڑ گئی۔ تانا دیتے ہیں کہ تم میرے ساتھ بات کرتے ہو، تمہارا باپ تو ایسا، تمہاری ماں تو تمہارا تم اپنے کو کچھ نہیں دیکھتے، تم کیا تھے، بالکل اس کو نہ کھا۔ مخالف جو ہوتا ہے وہ تانا دیتے ہی اس لیے ہے کہ پٹری سے اترے، پٹری سے اتر پھر کیا، اور اب ایسے ایسے بیوقوف تانا دیتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تانا دینے کا ہوتا کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس بات کر رہے ہیں۔ وہی پرانی بات حالی نے غالب کی سوانح لکھی ہے، حالی کو غالب سے بڑی محبت تھی۔ یہ سوانح جب پہنچی شبلی نعمانی نے پڑھی تو کسی نے پوچھا کہ حالی نے غالب کی سوانح لکھی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، تو حالی شبلی نے بس ایک فکر کہا، شبلی نے کہا مدلل مداحی ہے، یہ تعریف کی ہے بس دلیلوں کے ساتھ، مدلل مداحی ہے، وہ تو بڑے لوگ تھے، لیکن لکھا ہے حالی نے کہ غالب آخری عمر میں بہت بوڑھے ہو گئے، تو ایک دن دوپہر کو کھانے پہ بیٹھے تھے تو ڈاک آئی۔ اس زمانے میں ڈاک میں بہت گالیاں لکھتے تھے لوگ، بہت گالیاں، تو کوفتے اور شوربہ آیا کھانے کے لیے اور بہت اچھی روٹی، تو غالب بوڑھے ہو گئے تھے تو روٹی کو ڈبو کے شوربے میں کھا لیں۔ میں خط پڑھ رہا تھا، ایک لفظ چاٹ کیا تو اسے میں نے پڑھا، ذرا سے ہی بھی پڑھا تھا تو میں نے اسے بند کر کے رکھ دیا، تو غالب نے کہا کہ نہیں سے کہو، میں نے کہا کہ بےہودہ جملے ہیں تو نہیں مناسب۔ غالب نے اصرار کیا تو پڑھ کے سناؤ، پتا تو چلے لوگ میں کہتے کیا ہیں۔ تو میں نے پہلی سطر جو پڑھی تو پہلا لفظ ہی گالی کا لکھا تھا، اور گالی دی تھی بیٹی نہ، گالی دی تھی ماں۔ تو غالب نے کہا رہنے دو، ایسا بد ذوق ہے گالی بھی دینی نہ۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے غالب سے کہا
کہا کہ گالی سے نکل کوئی طریقہ ہے؟ ان کا ہاں میاں گالی اس لیے دیتے ہیں کہ دوسرا آدمی تیش میں آئے، غصے میں آئے. تو دیکھو جب بچہ ہو تو اس کو ماں کی گالی دو، کیونکہ بچے کو ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے. اور جب جوان ہو لڑکا، شادی نہ ہوئی ہو تو بہن کی گالی دو، اسے بہن پہ بڑی غیرت آتی ہے. اور جب شادی ہو جائے نئی نئی تو بیوی پہ گالی دو، اور جب بڈھا ہو جائے تو پھر بیٹی پہ گالی دو. کہیے سن لیں گالیوں میں. اور اتنا بدذوق ہے، مجھ بڈھے کو اس میں ماں کی گالی دے رہا ہے، ماں کی ہڈیاں پتہ نہیں مٹی میں مل گئی، میں بھی مرنے والا ہوں. ایسا بے وقوع رہنے دو. ایسے باوجود لوگ تھے. زندگی اس کی کبھی بھی تانا نہ کھائے، غور کر لے. اور جو غور کرنے سے ہنسی آتی ہے کہ مجھے اس عمر میں یہ تانا دینے کا عقل کرو گے، کیا کرتے ہو. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا نا اس کی بات مانی تو سب بچ جائیں گے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جوان لڑکے ہو گئے. انہوں نے کہا اصل مسئلہ قتل سے شروع ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے کہ کفار کے آنے کی آپ نے فرمایا فلاں جگہ پر جا کر دیکھو مجھے اطلاع دینا مدینہ منورہ میں کہ لوگ آئے ہیں نہیں آئے کیا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ جماعت آخر کا چاند نظر نہیں آیا، انہوں نے ایک کافر پہ تیر چلا دیا اور وہ مہینہ رجب کا شروع ہو گیا. کفار مکہ نے کہا رجب سے قتل، عزت والے مہینوں میں قتل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا دین تباہ کر دیا. اور رجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور ان کے ہاں بھی ہمیشہ قابل احترام. کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنے باپ کے قاتل کو اگر دیکھوں تو میں سے کچھ نہ کہوں نہیں. اور حرم وہ تو پورے عرب میں آگ لگ گئی کہ انہوں نے رجب میں قتل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھی بھجوایا کہ بھئی ہمیں نہیں پتا تھا، چاند نظر آ گیا تھا آپ کو، ادھر لوگوں کو نظر نہیں آیا تھا، میں نے حکم بھی نہیں دیا تھا، ایک قتل ہو گیا ہے، میں اس کی دیت ادا کرنے کو دیا. وہ پہلے سے سڑے بیٹھے تھے، آگے انہوں نے کیا کیا، جو آدمی قتل ہوا تھا نا عمر اس کے بھائی کے پاس چلے گئے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، کہا بھائی بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم سارے مکہ سے جو اٹھ اٹھ کے آ رہے ہیں اور لڑنے کی ہے، تمہارے بھائی کا قتل ہے. اس کا ہاں اس نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، دیکھو بھائی تو دنیا میں آ نہیں سکتا، مجھے اجازت دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے 100 اونٹ لے کے آ جاتا ہوں. لے لو اس جھگڑے کو ختم کر. نہیں وہ مانتے میں 100 اونٹ کر کے دے دوں گا، اس جھگڑے کو ختم کر دو. اور یاد رکھو غالباً عامر اسلام کا عامر اگر یہ لڑائی ہوگی اور ہم جیت بھی گئے، اول تو ہم جیتیں گے نہیں، کیونکہ یہ لوگ ہماری جان کو قتل کرنا اللہ کا حکم سمجھتے ہیں اور یہ مر جائیں گے اور اپنے رشتے داروں کو بھی قتل کرنے سے نہیں بچیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں آپ کو قتل کر دیا. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن صفوان یہ جو تھے ان سے معذرت کی تھی اور فرمایا تھا کہ تمہارے فلاں کو میں نے قتل نہیں کیا تھا، اس نے کیا تھا. تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ قتل بھی کرتے تو ٹھیک ہی کرتے، اس لیے کہ آپ مسلمان تھے اور میرا والد زیادہ کافر تھا. تو اتنی حد تک اس نے کہا جب یہ قتل کریں گے نا یہ بالکل ترس نہیں کھائیں گے، مار دیں گے. اور اگر ہم غالب آ گئے فتح ہو گئی تو ان میں فلاں چچا کا بیٹا ہے، فلاں پھوپھی کا بیٹا ہے، فلاں کے ساتھ خالہ کی رشتے داری، فلاں کے ساتھ یہ رشتے داری، تو یہ سارے ہمارے رشتے دار اپنے بھائی ان کے سر کٹے ہوئے کوئی خوشی ہوگی؟ کیا کرتے سوچو. یہ تھی حکمت کی بات. وہ بھائی مان گیا، کہتے تو سچ ہو، اگر مجھے اونٹ دے دیں میرے بھائی کا خون بہا تو ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں. لیکن جا کر ابو جہل سے پوچھ لو جو امیر ہے ہم سب کا. یہ جب پہنچے ابو جہل کے پاس تو ابو جہل نے کہا اچھا وہ بھائی کا خون بھول گیا ہے تو اسے یہ خوشبو لے جا کے دو، ہمارے اندر چوڑیاں دیتے ہیں نا، اس نے یہ خوشبو لگا کے دو، اسے کو اپنے جسم پہ لگائے اور بیوی کے پاس جا کے بیٹھ جائے. اور اس نے پھر اونچا بولا میرا وام را بھائی عمل تیرا خون، بھائی عمل تیرا خون. بس تبل بن گیا جنگ کا اور لڑائی کی تیاری شروع. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا کہ یہ ایسا عقل مند آدمی ہے
کہ اگر یہ اس کی بات مان جائیں، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ دار الندوہ میں گئے، اس وقت جب 20 سال کے تھے، اتنی جوانی میں اتنی عقل تھی۔ یہ دار الندوہ جو تھا، عرب یہاں بیٹھ کے ہر بڑی چیز کا مشورہ کرتے تھے۔ مشورہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا جائے، گھر گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے، لوگ ہجرتیں کر کے جا رہے ہیں، ماں باپ اولاد اولاد ماں باپ سے سب ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، طے کیا کہ قتل کریں، اور قتل میں مشورہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کون قتل کرے۔ ایک آدمی اگر قتل کرے گا تو قریش اس کھڑے ہوں گے ہمیں مار دیں گے۔ انہوں نے کہا اس طرح کرو، ہر قبیلے کا ایک نوجوان لے لو، تلواریں لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب اکٹھی مارے، اور خون جو ان کا لگ جائے تو وہ تلواریں لا کر قریش کو دکھا دو۔ جو قریش پوچھے کہ کس نے قتل کیا ہے تو سب تلواریں دکھانا کہ ہم نے قتل کیا، تو قریش پورے عربوں سے تو نہیں نہ لڑائی کر سکتے، لے دے کے معاملہ 2 اونٹوں پہ آ جائے گا۔ تو مجاہد بولا میں 100 دے دوں گا، چھٹی ہو۔ یہ سب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکل گئے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے بستر پہ لے آ گئے۔ تو انہوں نے جا کے جب پوچھا کہ وہ کدھر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ منطقی جواب تھا نا اکیلی کہ میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ اب وہ پریشان، علی رضی اللہ عنہ پہ کیسے ہاتھ ڈالتے، اس لیے کہ علی تو ابو طالب کے بیٹے تھے، اور ابو طالب کے مراسم سے سارے قریش تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، عقیل تھے، جعفر علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، باقی لوگ تھے، سارا خاندان پورا قبیلہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے بیت اللہ میں آ کے دعا مانگی، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ بدر کا واقعہ ہے، جو بھی ہے وہ ایک تاریخی تحقیق ہے۔ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، تیری طرف سے ہے، تو آسمان سے پتھر برسا، ہمیں عذاب دے۔ یہ ہے جسے کہتے ہیں نا مت ماری، کہتے ہیں اللہ اگر یہ سچا ہے تو ان سے پیچھے چلنے کی توفیق دے، جھوٹا ہے تمہاری جان چھوڑا۔ کہ اللہ کا یہ سچا ہے، ہم پھر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برسا ہم پہ، ویدنا بعذاب شدید، خدایا ہم پر عذاب دے۔ یہ ہے مذہب کا جبر، یہ جبری مذہب جو ہوتا ہے نا، کہ جو ہمارا مذہب ہمارا مسلک ہے، ہم بزور ہر ایک پہ نافذ کرتے ہیں، وہ یہ اس کے داعی تھے مشرکین مکہ۔ وہ اپنے مذہب کے مقابلے میں کسی کو بات کرنے دیتے تھے، وہ اپنے مسلک کے مقابلے میں اس ملک میں اس جگہ پہ کسی کو ٹھہرنے دیتے تھے، وہ کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دینا چاہتے۔ یہ مذہب کا جبر ہے، جب بھی کوئی کرے گا ناکام ہو جائے، کبھی مذہب کو جبرن نہیں لانا چاہیے۔ یہ تاریخ ساری اٹھا کے دیکھ لو، مسلمانوں نے جہاں چاہا ہے کہ مذہب کو جبرن لے آئیں، اس بری طرح پٹے ہیں کہ نام و نشان مٹ گیا، لوگوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، لوگوں نے کہا تم کون اور تمہارا مذہب کون، جاؤ چھٹی۔ کبھی جبر نہیں کرنا۔ یہ مشرکین مکہ جبرن اپنا مذہب مسلط کرنا چاہتے تھے، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، سننے نہیں کسی کی۔ تو جب سنے ہی کوئی نہ، اور دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور دلیل کے مقابلے میں پتھر لوگ ماریں، اس قوم کی تباہی کو کون روک سکتا ہے؟ جب دلیل کے مقابلے میں پتھر اور گالیاں آئیں اور دلیل کا جواب دلیل سے کوئی نہ دے سکے، تو اس معاشرے کی تباہی کو کون روک سکتا ہے؟ وہ مٹے، اور انہیں مٹنا ہی تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ آسمان سے بدل۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا ہم بھی اس وقت عذاب بھیجتے تھے ان مکہ والوں کے لیے جب یہ دعائیں مانگ رہے تھے، ملتزم پہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اگر آپ جیسی عزت والی ہستی وہاں موجود نہ ہوتی نا مکہ میں، تو ہم اسی وقت اس مکہ پہ عذاب بھیجتے۔ آپ کا احترام، آپ کی شخصیت اس بات میں رکاوٹ بن گئی کہ ہم اپنا عذاب اس شہر پہ بھیجیں۔ ایک اور اللہ نے کہا ہم نے اس لیے عذاب نہیں بھیجا کہ ان کے سر کہ مجھ سے رات کو معافی مانگو۔ اس کی مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھو کافر بھی، یہ مکہ والے جو تھے نا، یہ مشرک سارا دن یہ کام کرتے رہتے، سونے سے پہلے کہتے ہیں غفران، اللہ معافی مانگتے ہیں، اللہ معافی مانگتے ہیں۔ اللہ نے کافر کے استغفار کو اتنا وزن دیا ہے۔ اللہ کے یہاں عدل ہے نا،
کافر بھی استغفار کرتا ہے تو خدا کہتا ہے معافی تو مانگی ہے نا. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم جذباتی ہیں اللہ تعالیٰ بھی جذباتی ہو جایا کرے. ہم جس کے متعلق کہیں کہ خدا تیرا بیڑا گھر کرے, اگلے دن زمین میں دھنستا ہوا مکان نظر آنا چاہیے. اللہ کے یہاں ایسے نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر بددعائیں دی اللہ نے بھی اسلام دے دیا. یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور یہ سارے مکہ والے جنہوں نے بہت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی تک کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو کیسے ہدایت ملے گی جنہوں نے اپنے نبی کا خون بہا دیا ہے. اللہ نے فوراً وہی نازل کی اور اللہ نے کہا لیس لک من الامر شیء, ہدایت کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے, اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے. خدا کی بے نیازی ہے ایسی. ہم اپنے مخالفین کے متعلق جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ اس سے ہماری توہین کی ہے لہٰذا صبح اٹھتے ہی جن سے جوتا لے کے کھڑے ہو گئے, ذرا باہر تو نکلے, تڑا تڑ جوتے پڑے, کچھ نہیں ہوتا میاں. اللہ کے یہاں بہت عدل, اللہ کے یہاں بہت وسیع اسکیم ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں اللہ کی ساری اسکیم ہمارے کہے کے مطابق چلے, ایسے نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے کہا میں عذاب دے دے گا, ایک آپ سے اور ایک یہ رات سونے سے پہلے تفصیل دیکھیے گا اس میں بارے سورہ انفال کہ اللہ نے کہا کہ سونے سے پہلے استغفار. تو اللہ سے استغفار کافروں کو اتنا نفع دے گیا کہ دنیا میں عذاب نازل ہوا, اتنا تو ہوا. آخرت میں تو ہوگا تو ہو گیا ہوگا اب تک. تو مومن آدمی اگر استغفار کرے تو پھر تو آخرت کے عذاب سے ملے, اور مومن اکیلا اپنے لیے استغفار کرے. ایک تفصیل اس کی یہ کی گئی ہے کہ وہ یستغفرون, اور یہ مکہ والوں کے لیے مسلمان استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر, خدایا انہیں ہدایت دے دے. تو کوئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے لیے استغفار کرتا ہے نا تو اس کو نفع پہنچتا ہے. اسی لیے آپ کبھی سوچیں یہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ کبھی کبھی ایسی بات کہتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں کو خیر کیا نصیب ہو, یہ ان پڑھ ہوتے ہیں بیچارے, لیکن وہ بات کرتے ہیں جو بات صحیح ترین ہوتی ہے. باپ کہتا ہے تم گھر سے جاتے ہو, میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. ماں کہتی ہے میں تمہارے لیے معافیاں مانگتی رہتی کہ میری اولاد کو اللہ معاف کر. یہ ہے ماں کا استغفار, اولاد کا استغفار. بیٹا کیا کیا عیاشیوں میں, اور اگر اس کے ساتھ انصاف کیا جائے تو زمین میں دھسا دیں, قانون کے ساتھ سے ملا دیں, لیکن کوئی استغفار اس کے لیے کرتا ہے اور اسے نفع ہوتا ہے. اللہ نے کہا میرے فرشتے استغفار کرتے ہیں للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے میرے وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں جو عرش تھامے ہوئے ہیں کہ اللہ کو کوئی معمولی فرشتے نہیں, یہ ملائکہ والا کے فرشتے, وہاں کے فرشتے ہیں جہاں جبریل امین گزرتے ہیں تو نظر چھپاتے ہیں, وہ فرشتے ہیں. تاکہ اللہ نے کہا یہ استغفار کرتے ہیں للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ہمارے یہ فرشتے استغفار کرتے ہیں. اور خدا کی تصویر بیان کرتے ہیں. یہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں ملائکہ والا. ہوتا کیا ہے, فرشتے استغفار کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, تو ہمارے گناہ کتنے ہی ہیں کہ لعنت پڑ جائے, اور کتنے ہی گناہ ہم ایسے کرتے ہیں جن کی وجہ سے بلا شبہ عذاب آ جائے, لیکن اللہ کے فرشتے کہتے ہیں درگزر کر معاف کرنا دیں. فی کائنات اس کا نظام ہم نہیں جانتے, بہت عجیب و غریب. کسی آدمی اپنے کرتوتوں پر غور کرے اور یہ دیکھے کہ نیچر نے, فطرت نے, حق تعالی شانہ نے اس کائنات میں کتنے فیکٹر رکھے ہیں ایک مسلمان کے لیے جو اسے بچاتے ہیں اس کے گناہ کا وبال نازل ہونے. اور کہتے کیا ہیں, کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ, اے پروردگار ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری رحمت میں اور تیرے علم میں. یہ حضرت القدس کے فرشتے ہیں نا, یہ حضرت القدس کے فرشتے دعا مانگتے ہیں. کیوں؟ انہیں دعا مانگنے کی ہے کیا؟ مفسرین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے بے اعتراض کیا تھا نا انہوں نے کہ یہ خون بہائیں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے, تو اس کی ندامت کی وجہ سے استغفار کرتے ہیں کہ ہم اس انسان کو اتنا خداکار سمجھتے تھے, وہ ایسا نکلا, اتنا اچھا نکلا. لیکن یہ بات کچھ لگتی نہیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے تھے وہی سچ ہو رہا ہے. بولے نہ چاہے لیکن انہوں نے کہا تھا نا یسفک الدماء, یہ خون بہائیں گے,
لیکن نافرمانی کریں گے، فساد کریں گے. اسی لیے قرآن نے خود کہا. شیطان جب وہاں سے نکالا گیا نا تو اس نے کہا کہ میں سب کو برباد کر دوں گا اور تو دیکھ میں جا تو رہا ہوں لیکن میں یہ کروں گا بلا عام اور نہ ہوں. میں انہیں حکم دوں گا اور میری بات کی پیروی کریں گے. بلا یبتکن آذان الانعام، اپنے مال کو تیرے شرک میں خرچ کریں گے، جانوروں کے کان کاٹیں گے. یہ چوٹیاں رکھنا جو ہوتا ہے نا، عورتیں بچہ زندہ رہے تو یہ چوٹی فلاں بزرگ کے مزاج پہ جا کر چڑھاؤں گی، یہ اب تک جاری ہے. یہ سب چیزیں شیطان نے کہا بلا عام اور انہوں میں نے حکم دوں گا بچے کننا آذان الانعام، جانوروں کے کان کے کاٹیں گے. اور خلق اللہ جو صورت تو نے بنائی ہے میں انسانوں کی یہ صورتیں شکلیں بگاڑ کر رکھوں گا. یہ ساری چیزیں. اور قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے، اللہ خود کہتا ہے بلا صدق علیہ ابلیس نے جو کچھ انسانوں کے بارے میں سوچا تھا، گمان کیا تھا، ابلیس سچا ہے. اللہ نے کہا اور لوگوں نے وہی کیا کہ ابلیس نے کہا تھا، شیطان نے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا اسے کہ جاؤ اور جو مرضی کرو اللہ عبادت مخلصین، ہاں وہ جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا قابو نہیں چلے گا. اور جو مخلص ہے نا وہ تیرے دام میں نہیں آئیں گے، باقی تو جو مرضی کر. اللہ کی ہاں دعا کی قبولیت ذرا دیکھو. جس پہ لعنت پڑ رہی ہے، جس پہ خدا کا غضب نازل ہو رہا ہے، وہ جانتا تھا نا کہ دعا کو رد نہیں کروانا. اس لعنت کی حالت میں بھی کہتا ہے مجھے زندگی تو دے دیں. کیا مطلب فرماتے ہیں کیا زندگی دے. اللہ کی ہاں دعا کی اتنی قدر سے مانگا نا کہ زندگی دے دیں مجھے، کیا مطلب جینے دو دیں. فرمایا چلو جی لو، کیا مطلب ان کی مشیت دی تھی. فرمایا ٹھیک ہے جیو، کیا مطلب. اللہ کے ہاں ایسی شیطان مانگ رہا ہے جب لعنت پڑ رہی ہے تو مومن جس پر رحمت نازل ہوتی ہے جب وہ خدا سے مانگے گا تو پھر خدا کیسے نہیں دے گا. تو انسان سوچے ان چیزوں کو، پھر حقائق کھلتے ہیں، پھر پتا چلتا ہے. اس لیے روح القدس حضرت القدس میں ملائے اعلیٰ میں یہ ساری چیزیں ابن عربی رحمۃ اللہ نے اس سے لکھا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں اس کو نقل کرتے ہیں کچھ چیزوں کو. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ دنیا کا نظام کتب پہ چل رہا ہے. قطب الارشاد ہوتا ہے، قطب التکوین ہوتا ہے، قطب الاقطاب بھی ہوتا ہے نا. اور یہ اللہ کے آمداری صاحب میں شاید یہاں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں کتب وقت ہے، قطب الاقطاب ہو گئے اور قطب الارشاد ہو گئے اور فلاں ہو گئے اور فلاں ہو گئے. تو یہ جو کتب ہوتے ہیں اور جو لوگ محفوظ پہ نظر جاتی ہے اور حضرت کہتے اور حضرت کہتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہوں گے، لیکن ان کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پہ آئے. یہ فتوحات مکیہ کی آخری جلد چوتھی اور 463 نمبر باب ہے. اب 462 میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی کتب المتوکلین کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا کتب کون ہے. ہوتے ہیں توکل اللہ پر بھروسہ. مومن پورا کام تیاری کر لیتا ہے اور پھر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اب جو بھی سب فرمائے. ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کتب المتوکلین کو کہ متوکلین کا کتب کون ہے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا اتنا زبردست خدا پر بھروسہ تھا کہ خود توکل جو تھا وہ اس آدمی کا طواف کر رہا تھا. اتنا اللہ کو اس آدمی کو بھروسہ تھا. ایسے جیسے کہ چکی اپنی کیل پر گھومتی ہے. وہ ہوا عبداللہ بن الاستاذ، ان کا نام عبداللہ بن الاستاذ تھا. مورولی اور مورول جو اندلس کا ایک شہر ہے اسپین کا. کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا، وہاں کے بزرگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا تھا
کہ وہ تو توکل خدا پر کیا کرتے، اس توکل ان کے گرد چکر کاٹتا تھا. اور میں ان کی صحبت میں رہا ہوں بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے. اور جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، فتبسم، مسکرائے، وشکر اللہ تعالی، اللہ کا شکر ادا کیا. وکذالک اجتمعت بکتب الزمان، اور اسی طرح میں ایک اور کتب سے ملا، اور وہ مجھے ملے تھے 593 ہجری میں فاس شہر. فاس جو ہے مراکش میں ابھی ہے. اطلعنی اللہ علیہ کی واقعہ تھی، ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی کہ یہ بھی ایک کتب ہے. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دن فاس کے ایک باغ میں جمع کرا دیا. یہ اب جو کتبوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، انہوں نے تو کہتے ہیں فقاب حاضر الامہ 12، اس امت میں جو کتب ہیں وہ 12 ہیں، اور مدار حاضر الامہ، اس پوری امت کا دار و مدار ان 12 آدمیوں پر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے جسم ہے اور انسانی جسم ہے، دنیا اور آخرت کے ساتھ تعلق انسان کا جسم ہے، دنیا میں بھی رہتا ہے، تو انسانی حالات جو ہیں وہ 12 برج جب تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو یہ تبدیل ہوتے ہیں. یہ خالص علم نجوم ہے. یہ علم نجوم یہ سب پڑھتے تھے پچھلے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم نجوم پہ بحث کرتے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ بحث کرتے ہیں. یہ علم نجوم اب ہمارے یہاں کوئی نہیں پڑھتا، بس جانتے ہی نہیں نا، اس کا اصلہ ہی نہیں ہے. بڑی تمنا کاش کوئی علم نجوم جانتا ہو تو ان سے کتابیں پڑھیں. یہ علم نجوم مسلمانوں ہی کا. مسلمانوں نے جتنی کتابیں کتاب و سنت میں لکھی ہیں نا، آپ پورے یقین سے اس بات کو جانیے کہ اس سے کم کتابیں مسلمانوں نے صرف پہ نہیں لکھی. ہم جہاں دنیا میں گئے 25 سے زیادہ ممالک ہم نے دیکھے دنیا میں، اور جہاں گئے ہیں ان ممالک میں جا کے کتب خانے ضرور دیکھے کہ لائبریریز کہاں ہیں، تو مسلمانوں نے اتنا کچھ لکھا ہے، اتنا کچھ لکھا ہے، اتنا کچھ لکھا ہے، جتنا کتاب و سنت پہ لکھا ہے اس سے اگر زیادہ نہیں تو کم بھی. اتنا ہی مسلمانوں نے لکھا ہے، فلسفے پہ لکھا ہے، علم نجوم پہ لکھا ہے. حیران ہوتے ہیں. ایک آنکھ ہے، اس آنکھ پہ ایک مسلمان طبیب نے 12 جلدوں میں کتاب لکھی، اور پھر وہ بوٹیاں اور پھر سے کیا بنتا ہے، اس کا کیا اثر ہے، اور کہاں پائی جاتی ہیں، کس زمانے میں ہوتی ہیں. ایک سے ایک بڑی چیز جو مسلمان لکھتے ہیں، مگر ظاہر ہے کیا وہ لوگ ہی نہیں رہے جو ان کتابوں کو پڑھیں اور ان کتابوں کو لا کے مارکیٹ میں رکھیں. مسلمانوں کی ان کتابوں میں ایسی ایسی دوائیاں ہیں کہ اگر 5-4 دوائیاں بھی ہٹ کر جائیں اور مارکیٹ میں آ جائیں تو اربوں روپے مسلمان کمائیں اور قوم کی تاریخ حالت بدل جائے. ایک آدمی آخر پہ پیدا ہوا، حکیم اجمل خان، ان کو یہ سمجھ آ گئی. حکیم اجمل خان نے دلی میں پوری ایک کونسل بنائی، ڈاکٹر بھی بٹھائے، حکیم بھی بٹھائے، مولوی بھی بٹھائے. تو انہوں نے کہا کتابیں پڑھنی شروع کرو طب کی، اور جدید میڈیکل سائنس نے جس چیز کو کنڈم کر دیا ہم اسے رد کر دیں. تو ان چیزوں اور جو جدید سائنس بھی مانتی ہے یا سائنس ابھی وہاں تک نہیں پہنچی تو ہم ان چیزوں کو لکھیں گے تاکہ ہم دیکھیں مسلمانوں نے کام کیا کیا اور طب کو ہمیں دنیا میں کیسے رائج کرنا ہے. مثلا جب اس پہ پہنچے ایک طبیب نے لکھا کہ دل کا جو خون ہے نا وہ الگ ہوتا ہے اور سارے جسم انسان کا خون الگ ہوتا ہے. تو حکیم اجمل نے کہا غلط بات ہے، سائنس نے بتا دیا ہے کہ سارے جسم میں ایک ہی خون ہوتا ہے، وہی دل میں گردش کرتا ہے، وہ یہاں سے جگہوں میں آتا ہے، تو اس لیے غلط بات ہے، اس کو چھوڑ دیجیے آگے سے. حکیم اجمل خان مرحوم کی بات پوری ہو جاتی، انقلاب آ جاتا میڈیسن میں، میڈیکل کی دنیا میں. لیکن اب وہ ڈاکٹر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اب ڈاکٹر کو اگر ہم جا کر بتائیں آپ کے فشار الدم ہے تو اس بیچارے کو کیا پتا یہ فشار الدم کیا چیز ہوتا ہے. وہ تو کہتا ہے بلڈ پریشر کا بتاؤ، بلڈ پریشر کیا چیز ہے. یہی ہے نا. اب عربی کہاں اور انگلش کہاں، یہ چیزیں ہیں. اور امت میں کوئی لوگوں کو پرواہ نہیں، اتنا نہیں ہے. ان کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں اور کروڑوں کے غبن کرتے ہیں، ڈھاکے ڈالتے ہیں. اتنا نہیں ہوتا کہ چند کروڑ روپے سے ایک کونسل قائم کرتے ہیں. ڈاکٹرز کو کہیں آ بیٹھو، حکیم جو واقعی پڑھے لکھے ان کو بٹھائیں، مولویوں کو بٹھائیں، عربی، فارسی، اردو، انگلش چاروں زبانیں جانتے ہیں ان کو بٹھائیں، اور پھر طب پہ کام کرو، میڈیسن پہ کام کرو. یہ اسی طرح یہ علم نجوم ہے. مسلمان پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے. اتنے زبردست ماہر تھے علم نجوم کے کہ حکیم مومن خان، یہ شاعر جو ہے مومن خان مومن،
سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، شاہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھنے والوں میں سے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہو گئے تھے، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بالاکوٹ کی شہادت کی جب اطلاع آئی ہے تو مومن خان نے حضرت کی شان میں پورا قصیدہ لکھا اور اس کو شروع کیا ہے، گلاب ناب سے دھوتا ہوں مغز اندیشہ، گلاب ناب سے دھوتا ہوں مغز اندیشہ کہ فکر مدح سے سلتے کسینے پہنچا۔ یہ مومن خان نے قصیدہ لکھا ہے، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ حیرت ہوتی ہے۔ اس دفعے مومن خان بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سارے علم نجوم پڑھتے، شاہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ سارے پڑھے لکھے تھے، علم نجوم پڑھتے ہی تھے۔ یہ تو اب ہم سے پڑھتے نہیں نا تو ہم فتوے دیتے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، پڑھو تو تیار ہے کیا چیز، پھر بات کریں گے نا حرام اور حلال کی۔ موسیقی پڑھتے تھے، موسیقی پڑھتے تھے اور موسیقی کو باقاعدہ جانتے تھے کہ کیا ہے۔ وہاں یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے جاتے تھے، شاہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہی حال تھا، تو کسی نے ساز بجایا، پھر ساز سے دوسری سر لگائی، کسی نے کہا ہو یہ بگاڑ دیا، پھر جب اس کے بعد تھوڑا سا بجایا تو انہوں نے کہا تو یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، ان کا اب نہیں ٹھیک ہوتا۔ شاہ الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے دلی کی طوائف میں آ کے صاف کرنی تھی کہ حضرت یہ چیز ہے، اختلاف ہے، آپ فیصلہ کیجیے۔ شاہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ موسیقی اتنی جانتے تھے، اب تفسیر کو پڑھے قوم کے پتہ چلے حضرت نے کیا کہا ہے۔ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پوری دنیا کا نظام یہ 12 بروج ہے، ان پہ چلتا ہے۔ کون کون سے ہوئے؟ حمل، ثور، جوزہ، خسان، اسد، سنبلہ، سبحان اللہ، میزان اور جلدی، دل اور دودھ، یہ 12 بروج ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پورا آگے ہندی فلسفہ ہے، مسلمانوں کا ہے۔ تو مومن خان بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے لا کے ان کا دوست تھا، شاعر تھا، گٹھڑ رکھ کے ریشمی کپڑا تھا، ان کے لایا تھا، مومن بڑے بہت جلدی ضرورت ہے اور یہ بک جائیں تو پیسے لے کے وطن لو، تو مومن دکھ رہے تھے کچھ اور، انہوں نے کہا اچھا بھائی تمہیں بتاتے ہیں، انہوں نے کچھ لکھا اور کہتے ہیں کہ ایک چھپکلی ادھر سے آئے گی اس کونے سے اور وہ تمہارے اس گٹھڑ میں گھس جائے گی اور پھر چھپکلی جب نکلے گی نا تو تب جا کر تمہارا مال دوست ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ اب روز لے جاتے تھے، لا کے رکھتے تھے، مومن ہنستے تھے، کہتے تھے میاں میرے گھر میں جتنا اچھا مرضی رہو، چھپکلی آئے گی تو ہی ہوگا، ہمارا حساب تو یہ بتاتا ہے۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے کچھ ناشتہ کر رہے تھے، ایک چھپکلی آئی اس کی گٹھڑ میں گھس گئی اور یہ دونوں دیکھتے رہے، مومن بھی اور شاید بھی، وہ نکل کے دوسری دیوار کی طرف چلی گئی، تو مومن کہنے لگے اب جاؤ، اب دیکھو بات پوری ہوگی، اور اسی دن سارا مال بک گیا اور پیسے لے گئے تو چلے گئے۔ تو کہتے تھے کیا بتاتے مومن، مجھے آپ کا یقین ہوتا تو پہلے کہیں سے چھپکلی کو گھیر کے لے آتے کہ چلی جائے۔ مومن نے کہا یہ نہیں ہوتا، اتنے یہ نجوم کے مارے تھے، یہ سب چیزیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں جس طرح امت کا پورا نظام 12 افراد پہ چلتا ہے، جس طرح دنیا کا نظام جو ہے وہ 12 بروج پہ چلتا ہے، اور وقت اللہ تعالیٰ نے ان 12 بروج کے ذمے یہ لگایا ہے کہ ظہور مالکون فی الدارین، کہ دنیا میں جو کچھ ہونا ہے وہ ان کے ذریعے سے ہوگا، یا یہ کہ ضمیر اگر ادھر لوٹ جائے تو یہ 12 کتب جو ہے نا دنیا کے، ان سے ساری چیزیں چلتی ہیں، زمین میں جو فساد ہوتے ہیں، جو تباہیاں مچتی ہیں اور جو زمین میں عادت کے مطابق ہوتی ہیں۔ محمد الکتاب الاثنا عشر، یہ جو 12 کتب ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے دلوں پر ہوتے ہیں، ہر ایک کتب کا تعلق ایک نبی کے دل سے ہوتا ہے۔ انشاء تک ہوتا ہے قدمی، اور اگر تم یہ نہ کہو کہ نبی کے دل کے ساتھ کتب کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ کہو کہ نبی کے قدم پہ اس کا قدم ہوتا ہے، علیہ السلام ہوگا، کہتے ہیں یہ تعبیر زیادہ اچھی ہے۔ فَإِنِّي هَكَذَا رَأَيْتُهُ فِي الْكَشْفِ، میں نے اس کائنات کا نظام اسی طرح دیکھا عالم کشف میں، اشبیلیہ، جب میں اشبیلیہ میں اسپین میں، اب بھی نام شہروں کے ہم گئے دیکھتے رہے، نام تقریباً یہی ہے۔ اسپین میں اتنے اولیاء اللہ تھے، اتنی چیزیں تھیں، اتنی چیزیں، ہمارے حضرت عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت کی اللہ کبھی گستاخی نہ ہو، لیکن صحیح محاورے میں کہنا کہ وہ کشف اور ان چیزوں سے اتنا دور رہتے تھے بیان کرنے سے کہ پانی نہیں پڑنے دیتے، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ مجھے کشف میں یہ کوئی ذکر تذکرہ ہی نہیں تھا بھائی اپنی ذات کا، اتنے مٹے ہوئے آدمی تھے، لیکن اسپین کا تذکرہ آیا تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے لکھا بھی ہے، ہم نے تو براہ راست سنا لیکن ان کی کتاب میں کیا تھا، فرمایا ہم جب اسپین گئے تو روحیں آ کر ہم سے چمٹتی، اتنے اولیاء اللہ ہیں اسپین، یہ عالم ارواح کا نظام بڑا مختلف ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید حبیب صاحب، ان کے خاندان میں یہ سید تھے نا سارے، تو پیری مریدی مدت سے چلی آتی تھی، تو حضرت کی جو نانی صاحبہ تھی نا وہ سب کو سمجھتی تھی، انہوں نے حضرت کے والد سے یعنی اپنے داماد سے کہا کہ دیکھو حبیب اللہ مدت سے ہمارے خاندان میں پیری مریدی چلی آتی ہے، نانی بھی اسی خاندان کی تھی، آپس میں رشتے داریاں ساری، تو بیعت کرنا کسی کو بغیر اجازت اور خلافت کے مرید بنانا یہ اللہ کے یہاں گناہ کی چیزیں ہیں، قیامت میں اس پہ پکڑ ہوگی، تو اس لیے خاندان کی اس چیز کو ختم کرو، جا کے ان سے بیعت کرو، باقاعدہ ذکر اذکار سلوک مراقبہ کرو، پھر کسی کو بیعت ہونی چاہیے۔ تو یہ نصیحت انہوں نے پلے باندھی، بدنی احمد خود لکھا ہے، مکتوبات حضرت کے جو شروع ہوتے ہیں نا مکتوبات اسلام کے پہلے خط میں ہی حضرت احمد اللہ نے لکھی ہے۔ تو یہ گئے وہاں فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کے پاس، حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی والد اور والدہ دونوں بیعت ہو گئے، تو فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ ایک دن تشریف لائے، تو یہ اسکول ماسٹر تھے، تو فرمایا حبیب اللہ آج حضرت نور الحق تشریف لائے تھے اور مجھ سے فرما گئے ہیں کہ میرا بیٹا تمہارے پاس آتا ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا، تو اس کے بعد بہت زیادہ خیال رکھنے لگے تھے حبیب اللہ صاحب۔ اب یہ جو نور الحق ہیں انہوں نے آگے حضرت سے کہا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا، یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ نور الحق اور مولانا حبیب اللہ جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے بیٹے دادا پوتے ہوں گے، آپ پوچھتے گنے تو 16ویں پشت میں جا کے دادا بنتے ہیں، 16ویں پشت میں وہ آئے، ان کی روح ان سے ملی آ کے اور کہا میرا بیٹا آ رہا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ ایسے چلتے ہیں سلسلے کہ جن کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہوتا ہے نا تو وہ کئی پشتوں تک بھی چلتا ہے، 16ویں پشت میں حاکم میں کہہ رہے ہیں میرا بیٹا آ رہا ہے کیا، اس لیے کہ نیک ماں باپ اور نیک اولاد یہ خدا کے بہت بڑے انعام ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ان چیزوں کو، دنیا کا ظاہر ہے، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے دیکھا ہے سب کچھ عالم کشف، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو 12 کتب ہیں پہلے جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کے قدم پہ، دوسرے ابراہیم علیہ السلام کے قدم پہ، تیسرے موسیٰ علیہ السلام، چوتھے عیسیٰ علیہ السلام، 5ویں داؤد علیہ السلام، 6ویں سلیمان علیہ السلام، 7ویں ایوب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، اور 12واں کتب جو تھا وہ حضرت شعیب علیہ السلام، ورائے جمیع رسل والانبیاء، میں نے تمام نبیوں کی زیارت کی، تمام رسولوں کو دیکھا، عین اپنی آنکھوں سے دیکھا میں، وکلمت منہم حودا، اور میں نے اس سے حود علیہ السلام سے گفتگو بھی کی، ورائیت المومنین، اور میں نے باقی ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا جو حود علیہ السلام کے صحابی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے وغیرہ وغیرہ، اور من کان منہم ومن یکون الی یوم القیامہ، قیامت تک جو لوگ آئیں گے اور جو پچھلے انبیاء علیہ السلام میں گزر گئے اور جو قیامت تک آگے کتب آئیں گے، ان سب کو میں نے دیکھا اور اللہ نے انہیں میرے لیے فی قعید واحد ایسے میدان میں جمع کر دیا تھا، سارے میدان میں کھڑے تھے اور میں ہر ایک سے اور پھر کہتے ہیں وَصَاحِبْتُ مِنَ الرُّسُلِ وَانْتَفَعْتُ بِهِ سِوًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک کی صحبت اٹھائی اور میں نے ہر نبی سے فائدہ اٹھایا ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان میں ایک جماعت کی پوری جس سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب فائدہ کیا اٹھایا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ نے؟ کہتے ہیں اس جہان میں ملا جب تو ابراہیم علیہ السلام سے قرأت علیہ القرآن، قرآن پورا انہیں پڑھ کے سنایا کہ کوئی غلطی ہو تو وہ دور کرے،
وعیسیٰ تو علیہ گئے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مجھ سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے توبہ کی ان کے ہاتھ سے. وموسیٰ آتانی علم الکشف، اور اسے موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا تمہیں ایک علم دوں، تو انہوں نے مجھے علم دیا کشف کیسے ہوتے ہیں، اور انہوں نے علم دیا کہ وضاحت کیسی ہوتی ہے، یہ بھی ایک واحد چیز ہے. اور انہوں نے مجھے علم دیا تقلیب اللیل والنہار، دن اور رات کی تبدیلی کا. موسیٰ علیہ السلام سے حضرت اعلیٰ کو بھی تو بڑی محبت کی نا، اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت علم دیا. اللہ نے یہ واحد نبی ہیں جن کے متعلق اللہ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا صنعت لنفسی موسیٰ، میں نے تو تمہیں بنائی اپنی جان کے لیے. الغیظ علیک محبۃ منی موسیٰ، تم بچے تھے نا، چھوٹے سے فرعون کے پاس سے پہنچا دیے گئے تھے، میں نے اپنی محبت کا پرتو تمہارے چہرے پر ڈال دیا تھا، جو دیکھتا تھا بے اختیار دیوانہ ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا کہ دن اور رات کیسے بدلتے ہیں، کیا چیز ہوتی ہے، اور اس علم کو دیکھو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے وہ علم مجھے سکھایا. لما حصل عندی، جب مجھے علم ہو گیا کہ دن اور رات کی تبدیلیاں کیا ہیں، زال اللیل، میرے لیے رات ختم ہو گئی، وبقی النہار فی اليوم، اور میرے لیے دنیا میں زمانے میں صرف دن رہ گیا. تو میرے لیے اب جس حال میں ہوں، نہ سورج ڈوبتا ہے ولا طلوع نہ طلوع ہوتا ہے. میں علم کی اس دنیا میں ہوں جہاں سورج کا غروب اور طلوع نہیں ہوتا. میرے لیے زمانہ ایک ہو گیا، بہت بڑی چیز ہے. فکان لی ھذا الکشف اعلام من اللہ انہ لا حظ لی فی الشقاء فی الآخرہ. اور یہ جو علم موسیٰ علیہ السلام نے مجھے دیا تھا، یہ علم اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ جس کو اتنے علوم عنایت کیے جاتے ہیں، بدبختی اور محرومی میں آخرت کے جہان میں اس کا کوئی حصہ. پھر حود علیہ السلام مجھے ملے، سألتہ عن مسئلۃ، میں نے ان سے ایک مسئلے کا پوچھا، پھر حود علیہ السلام نے مجھے علم دیا، اور میں اس کو ایسے ہی جانتا ہوں جیسے آج جانوں. وعاشرت من الرسل، اور میں نے انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں بڑا وقت گزارا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، پھر ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ہود، داؤد، اور جو کچھ بھی تھا میں نے ان حضرات کی صحبت میں وقت گزارا. یہ انبیاء علیہ السلام کا لکھتے ہیں. اس میں آخری چیز حضرت آدم علیہ السلام کا لکھتے ہیں. بات چل رہی ہے یہ کہ یہ فرشتے استغفار کیوں کرتے ہیں. کہتے ہیں والد کو بھی دیکھا آدم علیہ السلام، اور بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا انبیاء علیہ السلام کو، تمام مومنین کو جو اس وقت تک پیدا ہو چکے تھے. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ میرا یہ جسم بہت خوبصورت کعبۃ اللہ تک پہنچا، اور وہاں پر میں نے ملائے اعلیٰ کو دیکھا. یہ ہے ملائے اعلیٰ. یہ جو اس جہان کی بات اللہ فرماتے ہیں نا ملائے اعلیٰ، یہ وہ ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت جگہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس بیت اللہ میں ایک روحیں میں نے انسان کی دیکھی. تو میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تو ان کا روحیں اور فرشتے ہیں. تو میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ہمیں جمع کر دیتا ہے، ہم دنیا میں جہاں تین بستے ہیں، خدا ہماری روحوں کو یہاں لا جمع کر دیتا ہے. بس ہمارا کام اب یہ ہے کہ قیامت تک اللہ کی تسبیح کرتے رہے اور اس گھر کا طواف کرتے رہے. یہ کہتے ہیں میں بیت اللہ جب پہنچا تو میں نے ملائے اعلیٰ کو دیکھا، یہ جہاں فرشتے ہمارے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں للذین آمنوا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھیوں پر شامل ہو گیا. وہاں پر حضرت آدم کا بیٹا دیکھا جو بڑا عزت والا، بڑا کھلا ہاتھ اس کا، صاحب تقویٰ. اور یہ سب لوگ سیاہ لباس میں، سیاہ لباس پہنے ہوئے اور بیت اللہ کے طواف میں سرگرم تھے. اور میرے والد حضرت آدم علیہ السلام بڑے بڑے فرشتوں کے آگے آگے آہستہ آہستہ چل رہے تھے. بندہ یعنی اپنے ملک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گردن کو جھکایا اور اپنے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ کھڑا تھا کہ جبریل میرے سامنے آ گئے. پھر میں اپنے والد آدم علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنے ہاتھ میں جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے تاکہ وہ مجھ سے جھنڈے لے کے اپنے مختلف بیٹوں کو دیں دنیا میں. تو باپ کا اتنا جاہ و جلال تھا کہ اس جاہ و جلال کے سامنے فرشتے کچھ نظر نہیں آتے تھے.
تمام فرشتوں کا مجھے تعجب ہونے لگا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ زمین پر فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، یہ الزام لگاتے تھے. اور میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ فرشتے اور میرے والد ایک ہی مجلس میں، اور فرشتے میرے والد آدم علیہ السلام کی خدمت کر رہے تھے. تو مجھے بتایا گیا کہ وہ جو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اس کی وجہ سے فرشتوں کو تمہارے والد کی خدمت پر ان کا نوکر بنا دیا گیا. پھر جب میں نے یہ تمام حقائق ملاحظہ کیے تو میرے دل میں جو کچھ تصورات اور تخیلات تھے میرا دل ان تصویروں سے پاک ہو گیا. یہ انہیں دکھایا گیا آدم علیہ السلام کے متعلق، اور انہوں نے دیکھا کیا کہ بیت اللہ کے گرد یہ سارے جواب کر رہے ہیں. یہ کچھ ایسی بات نہیں ہے لوگ کہیں کہ وہابیوں کو بس اس پہ ہوگی کہ یہ کیا ہوتا ہے، وہابیت کی رنگ پھڑکتی ہے نا اس پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، مسلم میں آیا نا، آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نکلے اور آپ نے فرمایا لوگوں یہ کون سی وادی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ فلاں وادی. آپ نے فرمایا یہ دیکھو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام رس کو جا رہے ہیں. آگے کون سے آپ نے یہ کون سی وادی ہے، لوگوں کا اپنا اپنا یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھ کے زور زور سے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم. اب یہ دیکھو اللہ کے ایک نبی جا رہے ہیں اور انہوں نے 2 چادریں احرام کی سوت کی، خالص کاٹن سوت کی بنی ہوئی ہیں جو کاٹی گئی ہیں، اور یہ انہوں نے احرام باندھ رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انبیاء علیہ السلام کو دیکھا تھا نا، وہ جا رہے تھے بیت اللہ کا طواف کرنے، یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو بولا گیا. تو اس لیے یہ جو بات ہے کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں، اللہ نے کہا 3 چیزیں ہیں، 3 کام کرتے ہیں وہ فرشتے جنہوں نے عرش کے ساتھ رکھا ہے. اس کے علاوہ ہیں، ایک تو یہ کہ مسلسل اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہم کے ساتھ، دوسرے خدا پر یقین رکھتے ہیں، تیسرے وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ایمان لاتے ہیں.